السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو ناول پڑھوں گی اس کا نام ہے دل نے تیری خواہش کی، اور جس کے رائٹر ہیں شاہین ستارہ بنارس سے۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے درزیدہ نظروں سے اپنے اطراف بیٹھی لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ سب کس مجبوری کے تحت گھر کی محفوظ چار دیواری کو چھوڑ کر اس دنیا کی بھیڑ میں اپنے وجود کو گم کرنے نکلی ہیں۔ ماں کے آنچل کی ٹھنڈی چھاؤں کے بجائے زمانے کی تپتی ہوائیں جھیلنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی لڑکی کا گھر کی دہلیز سے باہر نکلا ہوا قدم اسے ہر دن ایک نئی اذیت سے دوچار کرتا ہے۔ ان پر پڑنے والی نگاہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بری نظروں سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس بے رحم دنیا میں ایک لڑکی کے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خواہ اس کا مقصد کچھ بھی ہو۔ وقت اور حالات کسی بھی لڑکی کو کبھی بھی ایسی صورتحال سے دوچار کر سکتے ہیں، وہ بھی تو ایسی ہی کسی مجبوری کے تحت اپنی ساری احتیاط ایک طرف رکھ اس جگہ اس مقام پر بیٹھی ہے۔ ابو کی اچانک ہونے والی کار ایکسیڈنٹ میں موت کے بعد اس کے سارے خاندان والوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ صرف تسلی کے دو بول کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی مدد کرنے کے روادار نہ تھے۔ ننیال میں اس کا کوئی تھا نہیں۔ نانا نانی برسوں پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس کی ماں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور خدا کی قدرت کی وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی ہی اولاد تھی۔ ابو کی وفات کے بعد تو اسے کتنے دن یہی سمجھ نہ آیا کہ اب ان کا اس بھری پوری دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہ گیا۔ تاہم خدا کے فضل سے اس کے تین چاچا تھے، لیکن ہونے کے باوجود نہیں کے برابر۔ ان میں سے کوئی بھی ایک جوان لڑکی اور اس کی بوڑھی ماں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ اب تو صرف وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ ان لوگوں کا تعلق بہت امیر طبقے سے نہیں تھا۔ متوسط طبقے کے ہونے کے باوجود اس نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی۔ ابو کی زندگی میں ان کی چھوٹی سی تنخواہ میں وہ عام لفظوں میں عیش کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ نہ کوئی فکر نہ پریشانی۔ اپنے والدین کی وہ لاڈلی اور نازو پلی بیٹی تھی۔ اپنے ابو سے وہ اپنے 100 نخرے اٹھواتی تھی، لیکن اس خواب جیسی زندگی کی مدت زیادہ نہیں تھی۔ جیسے نیند ٹوٹتے ہی آپ خوبصورت خواب سے حقیقت میں آ جاتے ہیں، اسی طرح ابو کی وفات نے اسے اس کی حسین زندگی سے کھینچ کر حقیقی اور بہت مشکل زندگی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن امی کا سہارا بننے کے لیے اسے مجبور ہو کر اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلنا پڑا۔ اسی سال اس نے BCom کا فائنل ایگزام دیا تھا، جس کا ابھی تک رزلٹ بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ تو تعلیمی میدان میں بہت آگے تک جانے کا تھا، لیکن وقت اور حالات نے اس کا ساتھ نہ دیا، اور آج وہ کالج کے بجائے اس شاندار آفس میں انٹرویو کے لیے بیٹھی تھی، کیونکہ یہ اس کا پہلا انٹرویو ہے اور اس کی تعلیم بھی اس نوکری کے لائق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے انٹرویو دینے آ گئی تھی۔ لیکن یہاں بیٹھی فیشنیبل لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا سارا اعتماد جاتا رہا تھا۔ وہ کافی حد تک نروس ہو گئی تھی۔ اتنے چٹک پٹک لباس و میک اپ سے لیس تیز و ترار لڑکیوں کے بیچ اپنے کو بڑی سی چادر سے ڈھانپے سادہ سا چہرہ لیے ڈری ڈری سی وہ خود کو بہت مسفٹ محسوس کر رہی تھی۔ کئی بار تو اس کا دل چاہا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن امی کی پس مردہ صورت یاد آتے ہی وہ پھر سے اپنی ہمتیں مجتمع کرنے لگتی۔ مس تزین وقار، اپنا نام سن کر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ خیالات میں الجھے ہوئے اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف نظر دوڑائیں۔ ساری لڑکیاں جا چکی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، چادر کو اپنے گرد ٹھیک سے لپیٹتے ہوئے، جو پہلے ہی کافی اچھی طرح لپٹی ہوئی تھی، فائل اور پرس سنبھالتی لڑزتے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کیبن کا دروازہ کھولا تھا۔ نہ جانے کیوں آج بار بار دل بھر بھر آ رہا تھا۔ کتنی ہی بار وہ آنکھیں رگڑ چکی تھی، لیکن پلکیں تھیں کہ بھیگنے کی قسم کھا چکی تھیں۔ نظریں جھکائے جھکائے وہ میز تک گئی۔ بیٹھیں۔ بھاری آواز پر وہ جلدی سے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی، ورنہ خدشہ تھا کہ ابھی چکرا کر گر جاتی۔ فائل۔ اس نے فوراً فائل ٹیبل پر رکھ دی اور گود میں پڑے پرس کو مضبوطی سے تھام کر بیٹھ گئی، جیسے ان حالات میں اس سے کوئی بھاری مدد متوقع ہو۔ صفحے پلٹنے کی آواز اس کے دل کی دھڑکن کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ بلا شبہ اس کے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے مارکس قابل تعریف تھے، لیکن فائنل ایئر کی مارک شیٹ کی غیر موجودگی اعتراض کا سبب بن سکتی تھی۔ غالباً ابھی تک آپ کا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے۔ کافی پرسوچ لہجہ تھا۔ جی، وہ تھوک نگل کر بولی، لیکن پلکیں ابھی بھی نہ اٹھائیں۔ وہ اتنی بزدل تھی نہیں، لیکن جن حالات سے وہ چند دنوں سے گزر رہی تھی اس نے اس کی ساری خود اعتمادی چھین لی تھی۔ آپ کو اس سے پہلے کسی نوکری کا تجربہ ہے؟ نہیں۔ شارٹ ہینڈ جانتی ہیں؟ نہیں، سیکھ لوں گی۔ کمپیوٹر آپریٹ کرنا جانتی ہیں؟ نہیں، سیکھ لوں گی۔ ٹائپنگ آتی ہے؟ سیکھ لوں گی۔ واٹ ربش! وہ جھنجھلاہٹ میں میز پر ہاتھ مار کر چیخا۔
وہ پوری جان سے اچھل گئی۔ پلکیں اٹھانی چاہیں لیکن امڑ آنے والے ڈھیر سارے آنسو نے اجازت نہ دی۔ کیا یہ کوئی ٹیچنگ سینٹر ہے جو آپ سب کچھ سیکھ لیں گی؟ وہ دھاڑا۔ اور کیا آپ کی آنکھوں میں کوئی فالٹ ہے یا مقابل کی شکل بہت خوفناک ہونے کا ڈر ہے جو آپ نگاہیں اٹھا کر بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی؟ بہت ہی تیکھے لہجے میں طنز کیا گیا تھا۔ اس نے بوکھلا کر پلکیں اٹھائی تھیں۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی ساکت رہ گیا۔ شفاف جھیل میں بارش کے قطرے سیلاب لانے کی کوشش میں تھے۔ پلکیں جھپک جھپک کر ان قطروں کو اندر دھکیلنے کی کوشش میں بے دردی سے لب کاٹے۔ آپ کیا سوچ کر یہ نوکری کرنے نکلی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کو اتنے اعلیٰ تجربات کے بنا پر یہ نوکری دے دی جائے گی؟ وہ سنبھل کر دوبارہ تیز لہجے میں بول اٹھا۔ جی مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے، وہ بمشکل بولی۔ وہ دوبارہ فائل کے پنے پلٹنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ آنکھ سے دو موتی ٹپک کر پرس پر پھیل گئے۔ تیزی سے چادر کو چہرے پر کھینچا، لیکن اس کی نگاہیں یہ منظر دیکھ چکی تھیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ یہ پوسٹ سنبھال سکیں گی؟ نہ آپ کے پاس تجربہ ہے، نہ موضوع تعلیم۔ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں جو آنسو روکنے کی کوشش میں لب کچل رہی تھی۔ مجھے اپنی ذات پر یقین ہے اور محنت اور لگن سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں قسمت آزمانے کے بعد ہی وہ تجربہ کار کہلاتا ہے۔ اب کی بار وہ اپنے لہجے میں اعتماد لانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی، لیکن پلکیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں۔ اس کی فائل واپس کرتے ہوئے بولا تو ایک دم ہی ڈھیر و مایوسی اس کے اندر سرایت کر گئی۔ گھر آ کر جیسے تیسے امی کو مطمئن کر دیا، لیکن خود مطمئن نہ ہو سکی۔ پھر وہ کئی دن اپنے اندر کوئی دوسرا انٹرویو دینے کی ہمت نہ جٹا پائی۔ پہلا تجربہ ہی اتنا تلخ تھا کہ اب آگے کے لیے اسے بہت حوصلہ درکار تھا۔ ابھی تو ابو کے وہ پیسے کام آ رہے تھے جو ابو نے اس کی شادی کے لیے جوڑ جوڑ کر رکھے تھے۔ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ وہ سوچتی اور خدا سے اپنے لیے ہمت و حوصلہ مانگتی رہی کہ امتحان کی اس گھڑی کو وہ باہمت طور سے گزار دے۔ تقریباً 10 دن بعد اسے بذریعہ ڈاک اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہوا، جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے تو گمان میں ہی نہیں تھا کہ اسے وہاں نوکری مل بھی سکتی ہے۔ اس کا فرسٹ امپریشن جتنا خراب پڑا تھا، اس سے تو اس نے سوچا تھا کہ کبھی زندگی میں بھی وہ شخص اسے نوکری دینے کی غلطی نہیں کرے گا۔ دوسرے دن وہ آفس پہنچی تو ذہن میں کافی سوال تھے۔ چپراسی نے اسے سیدھے اسی کیبن میں پہنچا دیا۔ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ میز کے پیچھے وہی شخص بیٹھا کسی فائل کے مطالعے میں غرق تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اسے اپنی جانب لاپرواہ دیکھ کر تزین نے آج اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کافی اسمارٹ سا بندہ تھا، پرسنالٹی بھی شاندار تھی۔ چہرے کی سنجیدگی اسے باوقار روح بخش رہی تھی، کپڑوں سے بھی نفاست ٹپک رہی تھی۔ اس نے طائرانہ نظروں سے کیبن کا جائزہ لیا۔ کیبن کی سجاوٹ اس کے اعلیٰ ذوق کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ وہ بھی چاروں طرف دیکھنے میں ہی مشغول تھی کہ اس کے کھنکھاڑنے کی آواز پر چونکی۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے نظریں جھکا لی۔ نہ جانے کیوں اسے نظریں ملا کر بات کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ تزین کے متوجہ ہوتے ہی وہ کام کے متعلق بات کرنے لگا۔ اس کا نام ذہاب اجلال تھا اور وہ اس کمپنی کا مالک تھا۔ تزین کا تقرر اس کے پی اے کی حیثیت سے ہوا تھا، لیکن چونکہ ابھی تزین کو کمپیوٹر وغیرہ کا کوئی علم نہیں تھا، اسی لیے اسے کچھ دن اسٹاف کے ایک ممبر کی زیر نگرانی سب کام کرنا تھا اور ساتھ ہی کمپیوٹر وغیرہ کے بارے میں تفصیلات جاننی ہوگی۔ اس کے بعد اس کا اصل کام شروع ہوگا۔ وہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں ذہن نشین کرتی جا رہی تھی۔ آخر میں اس نے کہا تھا، میں نے آپ کے کام کرنے کی لگن اور حوصلے کو دیکھ کر آپ کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام انجام دیں گی۔ سر، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ خوشی سے اس کی رنگت تمتما رہی تھی۔ پھر چپراسی اسے مسز زبینہ کے پاس چھوڑ گیا۔ یہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن ان کا انداز بہت دوستانہ تھا۔ تزین نے 1 مہینے میں پوری محنت و لگن سے سارے کام سیکھ لیے اور اب اپنی ذمہ داری کو بہت دیانتداری سے نبھا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھار اگر چھوٹی سی بھی غلطی اس سے ہو جاتی تو ذہاب اجلال سے اسے سخت سست سننا پڑتا، اور تب کئی آنسو چپکے سے اس کی پلکوں سے گر کر اس کی آغوش میں جذب ہو جاتے تھے۔ یہ شخص تو نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا، تعریف کرنا تو جانتا نہیں تھا، بس غلطیاں پکڑنے کی فراق میں رہتا تھا۔ اسٹاف کی باقی لڑکیاں تو اکثر اس کی بہادری کی تعریف کرتی تھیں، کیونکہ ایسے سخت مزاج اور خوش انسان کے پی اے بننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو اس کا بھی جی چاہتا کہ وہ نوکری چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ روز روز کی ڈانٹ اور کڑوی کسیلی باتیں کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کی مجبوری اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی۔ اور آج کل تو ویسے بھی امی کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اکثر و بیشتر ان کے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا۔ وہ کافی دنوں سے انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کا سوچ رہی تھی۔ اس دن بھی وہ اپنے کیبن میں بیٹھی کام کرتی ہوئی امی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔
اس کا کیبن ذہاب کے کیبن کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے ذہاب کے کیبن میں آنے کی بالکل بھی خبر نہ ہوئی۔ مسٹر زین، یہ فائل مجھے شام تک کمپلیٹ کر کے دیں۔ ٹیبل پر فائل رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اور وہ جو نظر فائل پر گاڑے قلم چلانے میں مشغول تھی، اچانک اس کی آواز سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ ہائے اللہ! سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خاصی بلند چیخ لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بے حد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، اپنی بے وقوفی پر وہ بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ پھر آپ چیخیں کیوں؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ وہ آپ کی آواز سن کر ڈر گئی تھی۔ خفت کے مارے اس سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ کیا؟ اس کی تحیر زدہ آواز ابھری تو اس نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، یہ فائل مجھے شام تک چاہیے، وہ کہہ کر فوراً کیبن سے باہر چلا گیا۔ ادھر وہ اپنی بے وقوفی یاد کر کے جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے شبہ ہوا تھا وہ مسکرایا تھا۔ اگر اس شخص کے چہرے پر ہر وقت کرفتی کے بجائے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ ہوتی تو وہ کتنا شاندار لگتا، لیکن مسکراہٹ سے تو ان محترم کو ازلی بیر ہے۔ وہ بلا ارادہ کتنی ہی دیر اس کے متعلق سوچتی گئی اور تصور میں اس کو مسکراتا ہوا دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر سر جھٹکتی ہوئی اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ وہ تیز قدموں سے زینوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آفس ختم ہوئے 15 منٹ ہو چکا تھا۔ اس کے سارے کولیگ جا چکے تھے۔ اسے فائل مکمل کرنے میں خاصا وقت لگ گیا تھا۔ امی کی طبیعت کا سوچ کر وہ خاصی عجلت میں تھی۔ اسی بے دھیانی میں پہلے زینے پر پڑنے والا اس کا قدم غیر متوازن ہونے کے ساتھ ہی مڑا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے اپنے پیچھے کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ پورے زینے سے نیچے جا کر اپنی ہڈیوں کی مضبوطی جانچتی، کسی نے مضبوطی سے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے پلٹ کر اپنے مسیحا کو دیکھا تو بوکھلا گئی۔ ذہاب تیز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ دماغ کہاں رہتا ہے آپ کا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ درست لہجے میں تنبیہ کی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ریلنگ کا سہارا لے کر جھک کر پیر دیکھا۔ پیر میں ٹیس سی ابھر آئی۔ سینڈل کا اسٹرپ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا۔ جانے اس کے کرخت لہجے کا اثر تھا کہ پیر کی تکلیف پر آنکھیں بھیگی تھیں۔ اپنے آنسو چھپانے کی خاطر اس نے فوراً اس کی جانب سے رخ موڑ لیا۔ اس کے مزید کسی جملے سے بچنے کے لیے وہ آگے بڑھ کر زینے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ سنبھل کر دوسرے زینے پر پاؤں رکھا تو تکلیف کے احساس سے آنسو باہر چھلک پڑے، لیکن زینے تو بہرحال طے کرنے ہی تھے۔ سو ایک ایک کر کے کراہتے ہوئے زینے اترنے لگی۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے کراہے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کی ہلکی سی سسکی لبوں سے نکل ہی جاتی تھی۔ وہ مشکل تمام وہ سیڑھیاں طے کر پائی۔ پیروں میں تکلیف، اس پر سے ٹوٹی ہوئی سینڈل، اسے راستہ طے کرنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اوپر دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ زینے پر کھڑا ہے یا جا چکا۔ اس کے سامنے رونے پر پہلے ہی شرمندہ تھی، اوپر سے اس کا سخت لہجہ۔ کچھ دور چل کر وہ رکی تھی اور ایک کار پر ہاتھ رکھ کر جھک کر اپنے سینڈل دیکھنے لگی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، لیکن آس پاس کوئی آٹو یا ٹیکسی نہیں تھی۔ روزانہ وہ بس سے آتی جاتی تھی، لیکن آج اس حالت میں بس اسٹاپ تک جانا ناممکن تھا۔ اب اسے یہیں کھڑے رہ کر آٹو رکشہ انتظار کرنا پڑے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ نہ جانے کتنی دیر مجھے اس طرح کھڑا رہنا پڑے۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تبھی کار کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر اپنا ہاتھ کار پر سے ہٹا لیا۔ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ذہاب اس کے مقابل کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ میں چلی جاؤں گی۔ اس کے سخت لہجے سے وہ اب تک سہمی ہوئی تھی۔ چلو، غنڈہ نہیں ہوں میں، اغوا نہیں کر رہا۔ اس سختی سے غرایا تو وہ اور بھی گھبرا گئی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوں میں روانی آ گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اف، یہ شخص تو بات کا الٹا مطلب نکالتا ہے۔ بیٹھو، وہ انسنی کر کے درست لہجے میں بولا۔ وہ بنا کچھ بولے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ رخ موڑے آنسو پینے کی کوشش میں مصروف تھی۔ کار میں بیٹھنے کے بعد ان کے مابین کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھر سے ایک اسٹاپ پہلے ہی اسے کار رکنے کے لیے کہا تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن آپ کا گھر تو یہاں سے تھوڑا دور ہے۔ جی، لیکن میں چلی جاؤں گی، وہ انگلیاں مسلتی ہوئی بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے کہ اگر اس کے خاندان کے کسی بھی فرد نے اسے کسی غیر مرد کے ساتھ کار میں آتے دیکھ لیا تو کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ اس کے چچا کا گھر اس کے گھر کے آس پاس ہی تھا، اسی لیے اس نے ایک اسٹاپ پہلے کا روکنے کو کہا تھا۔ لیکن آپ کے پیر میں تکلیف ہے اور آپ کی سینڈل بھی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کیسے جائیں گی؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو اسے بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس کی سینڈل ٹوٹ گئی ہے؟ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، اسے خاموش پا کر اس نے کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں میرے رشتہ دار؟ جملہ ادھورا چھوڑ کر بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ اس کی پلکیں اپنی بے بسی پر دوبارہ بھیگنے لگی تھی۔
ذہاب نے کھوجتی ہوئی اسی نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن دوسرے لمحے میں جیسے اس کا ادھورے جملے کا مفہوم سمجھ کر گہری سانس لیتا ہوا سیدھا ہوا تھا اور کار اسٹارٹ کر کے یو ٹرن لے کر واپس اسی سمت چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ اسے واپس ہوتے دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ الٹے دماغ کا آدمی تھا، کہیں اس کی بات پر ناراض ہو کر اسے واپس آفس ہی نہ چھوڑ دے۔ آپ مجھے غلط نہ سمجھے، میں تو وہ ہکلا کر وضاحتیں دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ لب بھیچے ڈرائیو کرتا رہا۔ اسے ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ یہ شخص تو کچھ سنتا ہی نہیں تھا۔ اچانک اس نے ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے کار روکی اور بنا کچھ کہے اتر کر اندر چلا گیا۔ وہ حیران پریشان بیٹھی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک شاپر تھامے کار کے پاس آیا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ شاپر میں سے ایک شو باکس نکال کر اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، دیکھیں یہ سائز آپ کو فٹ ہے یا نہیں؟ اس کی بات سن کر وہ حونق بنی اسے دیکھتی رہی، لیکن اس کے چہرے پر خطرناک حد تک چھائی سنجیدگی دیکھ کر لرزتے ہاتھوں سے باکس تھام لیا۔ اس نے آہستگی سے باکس کھولا، اس میں سینڈلز تھی۔ اسے باکس دے کر وہ باہر دیکھنے لگا تھا۔ ناچار اسے سینڈل پہن کر دیکھنی پڑی۔ بلیک کلر کی درمیانی ہیل والی نہایت خوبصورت اور نازک سینڈل تھی جو اسے بالکل فٹ آ گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے بمشکل کہہ کر سینڈل اتارنی چاہی، لیکن اس نے ٹوک دیا۔ پہنے رہیں، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ خوبصورت دودھیا پاؤں کالی سینڈل میں جگمگا رہے تھے۔ ایک پل کے لیے ذہاب کی نگاہیں اس کے پاؤں پر ٹھہری تھیں، لیکن فوراً ہی پلٹ کر سامنے کی جانب مرکوز ہو گئیں۔ کیا؟ تزین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنی قیمتی سینڈل اور وہ بھی اس کے لیے، لیکن کیوں؟ پر میں یہ کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح اور کیا سوال کرنا چاہیے۔ گھبرائیں نہیں، یہ تحفہ نہیں ہے، آپ بعد میں اس کے پیسے مجھے دے سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر تزین کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ہائے اتنی قیمتی سینڈل ہے، میں کہاں سے اس کے پیسے چکاؤں گی؟ آپ ایسی حالت میں ٹوٹی سینڈل پہن کر ایک قدم بھی نہیں چل پائیں گی۔ اس کی بات تو بالکل درست تھی، لیکن وہ اتنی قیمتی سینڈل لینا نہیں چاہتی تھی اور انکار کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔ چند منٹ متذبذب کے بعد اس نے ہچکچا کر اس کی قیمت پوچھی تھی۔ 300۔ اس کے پرسکون جواب پر تزین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے انداز کے مطابق اس سینڈل کی قیمت 1000 سے کسی صورت کم نہیں تھی۔ صرف 300؟ اس کے لبوں کی جنبش اس کی نگاہوں کی گرفت میں تھی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے کہتے ہی وہ اچھل پڑی۔ اپنی سوچ پڑھ لیے جانے پر وہ بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ ہکلائی۔ ہر بات کہی نہیں جاتی۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ تزین کی گردن احساس ندامت سے جھک گئی۔ اس نے جھک کر دوسری سینڈل بھی پہن لی تو ذہاب نے کار اسٹارٹ کر کے اس کے گھر کے جانے والے راستے پر ڈال دی۔ اس کی بتائی جگہ پر کار روکنے کے بعد اسے سینڈل کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن تبھی ذہاب کے مخاطب کرنے پر رک کر اس کی جانب پلٹی۔ وہ اس کی جانب کچھ ٹیبلٹس بڑھاتا ہوا بولا تھا، یہ پین کلر کھا لیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ تزین نے بہت ہی حیرت بھری عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی، اس نے کچھ ایسے لہجے میں کہا تھا کہ وہ اپنے بے ساختہ رد عمل پر خفت سے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر رہ گئی۔ سوری، آہستگی سے کہہ کر نظریں جھکائے ٹیبلٹ تھامتی وہ کار سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی وہ زن سے کار لے اڑا۔ اپنے کیبن میں وہ پریشان بیٹھی تھی، جانے کل سے اس کا پرس کہاں گم ہو گیا تھا۔ اسی وقت ذہاب نے انٹرکام پر اسے اپنے کیبن میں آنے کا حکم دیا۔ وہ بوجھے دل سے اس کے کیبن کی جانب چل پڑی۔ کام سمجھنے کے بعد وہ چند فائلیں تھامے جب وہ کرسی سے اٹھنے لگی تو وہ اچانک بولا، جیسے ابھی کچھ یاد آیا ہو، او ہاں مس تزین، آپ کا پرس کل میری کار میں رہ گیا تھا۔ دراز میں سے پرس نکال کر اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا تو وہ بے اختیار ہی پرس تھام گئی۔ ہائے اللہ، نہ جانے میرا دماغ کہاں رہتا ہے، میں اسے وہاں بھول آئی تھی اور رات بھر اسی فکر میں مجھے نیند نہیں آئی۔ ماتھے پر دانا ہاتھ مارتے ہوئے خاصی بے ساختگی سے وہ بولی تھی۔ پرس مل جانے کی خوشی میں اسے ہوش ہی نہ تھا۔ اس کی بات پر ذہاب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ سوتے ہوئے چہرے پر اب خوشی کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ دماغ تو آپ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہیں اور باقی کا دھیان دوسروں سے باتیں کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اچانک ہی طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے انداز پر وہ پوری طرح حیران ہوئی تھی۔ خفت کے مارے چہرہ تپ اٹھا، آنکھوں میں آج صبح کا منظر گھوم گیا جب وہ کسی کام سے مسز زبینہ کے پاس گئی تھی جو طلحہ سے باتیں کر رہی تھی۔ طلحہ جو ان کا کلیگ تھا ایک بے حد زندہ دل انسان تھا۔ آفس میں ہر کسی سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، لیکن تزین اپنے ریزرو رہنے کی عادت کی وجہ سے اس سے بھی فری نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک ذہاب آفس نہیں آیا تھا، جس وجہ سے طلحہ کو اپنی سیٹ چھوڑ کر ٹہلنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کی باتیں نہایت دلچسپ ہوتی تھیں۔ اس وقت بھی اس کی کسی بات پر ایک بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ تسہین کے لبوں پر بکھر گئی تھی جبھی وہ آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ذہاب نے جن عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا، اسے وہ چونکی ضرور تھی،
لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی بات کو وہ یہ شکل دے دے گا۔ میں تو صبح مسز زبینہ اپنی صفائی میں وہ ہکلا کر رہ گئی۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا نہیں ہے۔ خشک لہجے پلکیں بھگونے کو کافی تھی۔ نچلا لب دانتوں میں دباتی نہایت بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب آپ کے پیر کا درد کیسا ہے؟ اگلے ہی پل بات کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بدل گیا۔ شاید آنکھوں میں ابھرتی نمی لہجہ نرم کر گئی تھی۔ غیر محسوس طور پر نظریں اس کے پاؤں پر گئی تھیں، جن میں وہی سینڈل اس وقت بھی اپنی چھپ دکھلا رہی تھی۔ جی اب بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مشکل لہجے کو نارمل بنا پائی، ورنہ دل تو بھر بھر آ رہا تھا۔ فائل اور پرس اٹھا کر اس نے مرے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ پھر اجازت ملتے ہی بعجلت تمام کیبن سے باہر آ گئی۔ اپنے کیبن میں پہنچتے ہی آنکھوں سے گرم گرم سیال پھسل کر رخساروں کو بھگونے لگا۔ جانے اس شخص کو مجھ سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اس کی کچھ چرا کر بھاگی ہوں۔ ہر وقت ڈانٹنا، ہر وقت تنبیہ۔ اگر پاپا زندہ ہوتے تو مجھے آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ پاپا آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ اپنی کرسی پر بیٹھی وہ بہت دیر تک اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں بالکل تنہا و بے سہارا رہ گئی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ تاریکیوں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ کوریڈور میں اس بینچ پر بیٹھے اسے گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن اسے ابھی تک کوئی حل نہیں سوچ رہا تھا۔ اپنے تینوں چچاؤں سے بات کر کے وہ نا امید ہو چکی تھی۔ کوئی اس حد تک بھی ظالم ہو سکتا ہے، اس کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ آنکھوں کی جھیلیں تیزی سے پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ مان اس کی سماج سے ایک مانوس سی آواز ٹکرائی۔ اس نے آواز کی سمت نظریں گھمائیں تو دھند کے اس پار کچھ غیر واضح حولے نظر آئے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب اب میں چلتا ہوں، کیونکہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں رکا تو تم میرا سر کھا جاؤ گے۔ ہاں ہاں میری باتیں تو تمہیں یوں ہی بیکار لگتی ہیں، لیکن پلیز یار اپنا کچھ خیال کرو۔ اتنی سی عمر میں اتنا ہائی بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی ٹینشن مت لیا کرو۔ اور تنہائی تو ویسے بھی 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے۔ میری مانو تو اب شادی کر لو۔ بس اب ختم ہو گیا تمہارا لیکچر یا ابھی کچھ باقی ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ میرا اپنا ہاسپٹل ہوتا تو ایک ہفتے کے لیے تمہیں اٹھا کر کسی وارڈ میں پھینک دیتا۔ تب سمجھ میں آتا تمہیں۔ اس کا تمسخرانہ لہجہ اسے تپا گیا۔ اچھا بابا بی کول، اب مجھے اجازت دو، پہلے ہی آفس کے لیے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس سے مصافحہ کر کے وہ پلٹ گیا۔ اس کے دور ہوتے قدموں کے ساتھ ہی تزئین کو جسم سے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اسے پکارنا چاہا، لیکن لبوں نے جنبش نہ کی، مان وہ کسی کام سے پلٹا تھا۔ سنو آذر، لیکن اس کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ نظریں ایک دم ہی اس پر پڑی تھیں۔ مس تزئین آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے قریب آتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ تزئین کی آنکھوں میں جمع آنسو پھسل کر رخساروں پر پھیل گئے اور ایک پل میں منظر واضح ہو گیا۔ ذہاب اجلال متفکر سا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہوتے ہی تزئین کے دل میں سکون سا اترنے لگا تھا۔ ارے مس، ابھی تک آپ نے پیسوں کا انتظام نہیں کیا؟ پلیز جلدی کریں، آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن سیریس ہے۔ ڈاکٹر آذر بھی اس کے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے آذر؟ اب کی بار ذہاب نے آذر کو مخاطب کیا۔ ان کی مدر کو صبح ایڈمٹ کیا گیا ہے، ان کو اپینڈکس کی پرابلم ہے۔ ان کی کنڈیشن کافی خراب ہے، اگر 2 گھنٹے میں آپریشن نہ کیا گیا تو کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر اس نے بے بسی کے احساس میں گھر کر بہت بے دردی سے اپنے ہونٹ کاٹے تھے۔ 1 منٹ سنو آذر۔ مان وہ ڈاکٹر آذر کو ایک طرف لے جا کر کچھ بات کرنے لگا۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ واپس اس کی جانب پلٹ آیا، جو خلا میں نظریں گاڑے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ مس تزئین آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ممی کا آپریشن شروع ہو رہا ہے، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ بلیو می، آپ کی ماما کو کچھ نہیں ہوگا، جب تک آپ کی ماما کا آپریشن نہیں ہو جاتا میں یہیں پر ہوں۔ اس کے مقابل کھڑا وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ تشکر اور احسان کے جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آنسوں نے کچھ کہنے نہ دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بے تحاشا رو دی۔ جب اپنوں نے اسے سہارا نہ دیا تب ایک غیر اس کا سہارا بنا تھا۔ اس کی موجودگی اسے ایک تقویت کا احساس دے رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تپتی دھوپ میں اچانک ہی گھنا سایہ میسر آ گیا ہو۔ اس کے رونے سے وہ الجھ گیا۔ دیکھیں روئے نہیں، میں نے کہا نا آپ کی مما کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس طرح حوصلہ ہاریں گی تو آپ کی مما کا خیال کون رکھے گا؟ خدا پر بھروسہ رکھیں، وہی آپ کو اس مشکل سے نکالے گا۔ اس کی باتوں سے اسے کافی ڈھارس بندھی تھی۔ اپنے آنچل سے چہرے کو صاف کر کے وہ اپنے رب کو یاد کرنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر آپریشن چلا، اسے کچھ ہوش نہیں۔ اسے تو تب ہوش آیا جب ڈاکٹر آذر نے آ کر آپریشن کامیاب ہونے کی خبر دی تھی۔ وہ سن کر فوراً ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ رب نے اس کی دعا سن لی تھی اور اسے اس مشکل گھڑی سے نکال دیا۔ جبکہ وہ آگے بڑھ کر ڈاکٹر آذر سے بات کرنے لگا۔ ساری بات کرنے کے بعد ڈاکٹر آذر نے چپکے سے اس سے پوچھا تھا،
ایک بات بتانا یار، یہ لڑکی آخر ہے کون؟ میری امپلائی ہے، آفس میں کام کرتی ہے، اس نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ صرف امپلائی پر اتنی مہربانی؟ ویسے بھی کافی خوبصورت ہے، کہیں عشق وشق کا تو اس کا لہجے میں شبہ تھا۔ شرٹا پازر، تمہارے ذہن میں تو ہر وقت خناس بھرا رہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر رہا ہوں، وہ بگڑ کر بولا تھا۔ ارے یار، تو زاہد خشک انسان ہے، اگر تیری بھابھی نہ ہوئی تو میں تو 100 جان سے اس پر عاشق ہو چکا ہوتا۔ وہ پھر بھی باز نہ آیا، ٹھنڈی سانس بھر کر بولا تھا، لیکن ذہاب کے گھوڑنے پر ہنس پڑا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، تمہاری امپلائی تمہیں کو مبارک، اور ہاتھ ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ مبارک ہو مسٹر زین، آپ کی مما بالکل ٹھیک ہے۔ آذر کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس آیا تھا۔ ابھی دواؤں کے زیر اثر ہیں، تھوڑی دیر بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، آئے میرے ساتھ، میں آپ کو روم دکھا دوں۔ اس نے کہا تو وہ بنا کچھ بولے اس کے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ اس کی موجودگی میں وہ ہر قسم کے فکر سے آزاد ہو گئی تھی، اسے وہ ایک مضبوط سائبان لگ رہا تھا۔ اس کے احسان میں وہ پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ روم میں پہنچ کر بھی وہ گومگو کی کیفیت میں تھی، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آپ جائیں واش روم میں، پہلے ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جائیں، بلکہ آپ 1 ماہ کی چھٹی کر لیں، اس کے رسان سے کہنے پر وہ دوبارہ بولی تھی۔ نہیں، وہ میرا مطلب، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ لفظ شکریہ اس کے احسان کے آگے بہت چھوٹا تھا۔ ڈاکٹر سے بھی میں نے بات کر لی ہے، اب سب ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی وہ میں آپ کا شکریہ، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ انگلیاں مروڑتی ہوئی، پلکیں جھکائے اٹک اٹک کر بولتی وہ بہت معصوم لگی تھی۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ میری امپلائی ہیں اور آپ کی مدد کرنا میرا فرض بنتا ہے، ڈونٹ بی فارمل۔ اس کے رسان سے کہنے پر تزین نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائی تھیں، لیکن اسے اپنی جانب متوجہ پا کر تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جو اسے بہت سخت اور برا لگا کرتا تھا، اچانک ہی بہت مقدس اور بلند مقام پر نظر آنے لگا تھا۔ اچھے لوگوں سے یہ دنیا خالی نہیں ہے، اس کا احساس اسے آج ہوا تھا، جب اپنوں نے نگاہیں پھیر لی تھی، اس وقت اس نے ساتھ دیا تھا۔ وہ منہ دھوتی ہوئی مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو وہ وہاں موجود نہ تھا، اس کی غیر موجودگی تزین کو ہراساں کر گئی۔ اس نے بالکنی میں بھی دیکھا، لیکن وہ نہیں تھا۔ وہ پریشان سی کمرے کے وسط میں کھڑی تھی جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ غیر محسوس طور پر تزین کے قدم اس کی جانب بڑھے تھے۔ آپ کہاں گئے تھے؟ لہجے میں ایک انوکھا استحقاق و بے اختیاری تھی۔ پل کی پل میں اس کا چہرہ جگمگایا اور آنکھوں میں تحیر سے مٹایا۔ تزین کو بھی اپنی بے ساختگی کا احساس شرمندہ کر گیا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ یہ خیال خوفزدہ کر گیا، مبادا وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ اپنی بے وقوفی اسے نادم کر دے، لیکن اس کی توقع کے برخلاف وہ اس کی جانب ایک شاپر بڑھاتا ہوا نارمل لہجے میں بولا، یہ لیجیے۔ اس کے نارمل انداز سے تزین کی جان میں جان آئی، لیکن شاپر تھامتی ہوئی سوالیہ نظریں اس کی جانب اٹھائی تھیں۔ آپ کچھ کھا لیں، تب تک میں آفس کال کر کے آتا ہوں۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر وہ جیب سے موبائل نکال کر باہر کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تزین نے تھیلے کا جائزہ لیا۔ اس میں کچھ سینڈوچز، پھل اور کوک کی کین تھے۔ اس نے سارا سامان سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایک سینڈوچ اور کوک نکال لیا اور آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ بلا شبہ اسے زور کی بھوک لگی ہوئی تھی، صبح سے اس نے ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا، لیکن وہ اسے ایک بار پھر حیرت میں ڈال گیا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت اسے کھانے کی بہت زور سے طلب محسوس ہو رہی تھی، اور شاید وہ اسی لیے باہر چلا گیا تاکہ وہ بنا کسی تکلف کے کھا سکے۔ اس کے سامنے یقیناً اس سے کچھ کھایا نہ جاتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ بالکنی کے دروازے سے ٹک کر کھڑی سوچ میں ڈوب گئی۔ نہ جانے اس کی زندگی میں اب آگے کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ دفعتاً نرس کی آواز پر وہ چونکی۔ میڈم، آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ نہ ڈاکٹر آذر بلا رہے ہیں۔ نرس کی بات پر تزین نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھنا چاہا، لیکن نظریں اس کی روشن نگاہوں سے ٹکرا گئیں جو دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ یکایک ہی ان کی روشنیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ نرس کے تخاطب اور ذہاب کی موجودگی پر وہ پوری طرح سٹپٹائی تھی۔ یقیناً اس نے نرس کی بات سن لی ہوگی، یہ خیال اسے سرخ کر گیا، لیکن اس کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی وہ نرس سے بولا تھا، آپ چلیں، کہاں ہیں ڈاکٹر آذر؟ اپنی کیبن میں، نرس نے کہا تو وہ اسی کے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو معمول سے زیادہ ہو گئی تھیں۔ کمبختی نرس بھی جو منہ میں آیا وہ بکنے لگتی ہے، نہ جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے، ایڈیٹ، بے وقوف۔ وہ دل میں اس نرس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ پھر اس کی ذہنی رو اپنی امی کی جانب مڑ گئی۔ پتہ نہیں انہیں ہوش کب آئے گا، خدا کرے وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ وہ خدا سے دعا کرنے لگی کہ بس وہی دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی، لیکن نہیں، شاید خدا نے کسی اور کو بھی ان دونوں کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کے تمام خیالات گھوم پھر کر اسی پر ختم ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تھا
اور اسے تمام تفصیلات بتانے کے بعد بولا، اب میں چلتا ہوں مس تزین، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا ضرورت ہو بلا تکلف آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ لیکن وہ جاتے جاتے جانے کس خیال کے تحت پلٹ آیا۔ آپ کو میرا نمبر تو معلوم ہے نا؟ اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، تو وہ جو اس کا نمبر پاس میں نہ ہونے کی وجہ سے سر جھکائے ہاتھ مسل رہی تھی، نادم سی ہولے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ جس کے آفس میں وہ پرسنل اسسٹنٹ کے فرائض ادا کر رہی تھی، اسے اس کا ہی فون نمبر نہیں معلوم تھا۔ خیر، آپ میرا کارڈ رکھ لیں، بوقت ضرورت کام آئے گا۔ گہری سانس لے کر اس کے آگے کارڈ بڑھایا، جو اس نے فوراً تھام لیا۔ اس کے جانے کے بعد تزین نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ عام حالات میں سخت سست نہ پڑتا۔ اس نے سنبھال کر وہ کارڈ اپنے پرس میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی امی کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ان کے ہوش آنے پر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ دوسرے دن وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، حالانکہ اس نے آنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس کی آمد کا انتظار تھا۔ امی بھی اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں بھی ذہاب کے احسان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ دوپہر تک انتظار کرنے کے بعد وہ نا امید ہو کر گھر جانے کے لیے نکل پڑی۔ اسے گھر سے ضروری سامان لینا تھا۔ جب وہ بڑا سا بیگ کاندھے پر ڈالے گھر میں تالا ڈال رہی تھی، اسے اپنے پیچھے کسی کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے اس کے سب سے بڑے چچا کے بیٹے خالد کھڑے تھے۔ وہ اس سے عمر میں کچھ سال بڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر تزین کو بے حد غصہ آیا، لیکن اس نے اخلاق کا دامن نہ چھوڑا۔ خالد بھائی، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تزین، میں آج ہی باہر سے آیا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ ہوئی پرابلم کا پتہ چلا۔ یقین مانو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اگر میں کل یہاں ہوتا تو بابا جان تمہاری مدد کرنے سے کبھی انکار نہ کرتے۔ دراصل آج کل ہمارے معاشی حالات بھی بہت خراب ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں کسی نہ کسی طرح تمہاری مدد ضرور کرتا۔ رہنے دے خالد بھائی، آپ کو ہمارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا بہت مہربان ہے، اپنے بے بس بندوں کی مدد کو وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس نے انتظام کر ہی دیا۔ پلیز تزین، ایسا کہہ کر ہمیں اور شرمندہ نہ کرو۔ میں چچی جان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ کافی دیر منت سماجت کرنے کے بعد وہ اسے لے کر ہاسپٹل آئی۔ وہاں بھی خالد نے امی سے معافیاں مانگی تھی۔ آخرکار امی نے اسے معاف کر دیا۔ چچی جان، اب آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی آدھی رات کو بھی کوئی کام ہو، آپ مجھے بلا تردد بلا لیں۔ مجھے آپ اپنا بیٹا سمجھ کر خدمت کرنے کا موقع دیں۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، تم تو میرے اپنے بیٹے ہو، امی نے محبت سے کہا تھا۔ تزین، اب تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا، میں روزانہ یہاں آؤں گا۔ جی۔ امی کا پرمحبت رویہ دیکھ کر اسے بھی اخلاق نبھانا پڑا۔ خالد کے جانے کے بعد اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ اسے ایسے دکھاوے کی ہمدردی جتانے والوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کی موجودگی کو وہ صرف امی کی خاطر برداشت کر رہی تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا خوب کھری کھری سنائے، بلکہ اس کے روز آنے کی بات سن کر ہی وہ کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میڈم، یہ آپ کے لیے۔ امی کے سونے کے بعد وہ سوچوں کی گرداب میں پھنسی ہوئی تھی کہ نرس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن اس کے ہاتھ میں بڑا سا بوکے دیکھ کر چونک گئی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو اس پر جلد صحت یابی کا کارڈ لگا ہوا تھا، نیچے کسی کا نام نہیں تھا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ جو کل آپ کے ساتھ تھے انہوں نے، نرس نے گلوکوز کی بوتل چیک کرتے ہوئے جواب دیا، جسے سن کر وہ بے چینی سے بولی، کب آئے تھے؟ قریب 1 گھنٹہ پہلے۔ نرس کے جواب پر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ خود کیوں نہیں آئے۔ ہاسپٹل آ کر ان سے نہ ملنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کئی بار دل کیا کہ فون کرے، لیکن پھر خوفزدہ ہو کر خود ہی ارادہ ترک کر دیا۔ مبادہ فون پر کوئی بات کہہ کر بے عزت نہ کر دے۔ اس شخص سے کچھ بعید نہیں تھا، پل کی پل میں بدل سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر عاذر کے پاس آیا ہو اور صرف عذرا ہمدردی ان کے لیے پھول بھیج دیے ہوں، اور ویسے بھی ہماری کیا اہمیت ہوگی اس کی نظر میں۔ وہ مختلف دلیلیں دے کر خود کو مطمئن کرنے لگی۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی منتظر رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ 1 ہفتے بعد امی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ بل کے لیے کاؤنٹر پر پتہ کرنے گئی تو معلوم ہوا کہ ساری فارمیلٹیز پہلے ہی پوری کی جا چکی ہیں۔ پیمنٹ وغیرہ کا کوئی جھنجھٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا دھیان فوراً ہی ذہاب کی جانب گیا۔ یقیناً یہ سب اسی نے کیا ہوگا۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ پورا مہینہ آفس نہیں گئی اور پوری جمی کے ساتھ امی کی خدمت کرتی رہی۔ نتیجتاً اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اس دوران خالد پابندی سے آتا رہا تھا، بلکہ چچا اور چچی بھی کئی بار امی کی عیادت کو آ چکے تھے، اور اس پر تو خاص طور سے محبتوں کی بارش ہوتی تھی۔ اسے ان سب سے وحشت ہوتی، لیکن امی کی خاطر اسے سب سہنا پڑتا۔ آج پورے 1 مہینے بعد وہ آفس گئی تھی۔ سارے اسٹاف ممبرز اس سے اس کی امی کا حال پوچھ رہے تھے۔ ان سب سے مل کر وہ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ذہاب کے پاس سے بلاوا آ گیا۔ اس کے کیبن میں داخل ہوئی تو وہ اپنے سامنے پھیلی فائلوں میں گم تھا۔
اس کی کرسی پر بیٹھنے پر وہ کچھ فائلیں دے کر کام سمجھانے لگا۔ اس کا انداز خالص مالکانہ تھا۔ یہ ذہاب تو اس ہاسپٹل والے ذہاب سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کا انداز دیکھ رہی تھی۔ آفس میں تو وہ کوئی اور ہی لگتا تھا۔ اور ہاں، آپ کی امی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بات کے اختتام پر وہ جیسے یاد آنے پر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، مرے مرے لہجے میں بولی۔ دل تو چاہا کہ اس سے ہاسپٹل نہ آنے کی وجہ پوچھے، مگر اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر ہمت نہ ہوئی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں۔ فائل سمیٹ کر وہ اپنے کیبن میں آ گئی۔ دل پر ایک بے نم سی اداسی چھا گئی تھی۔ کئی دنوں تک وہ اس کے زیر اثر رہی، اور ایسے میں جب خالد سے سامنا ہو جاتا تو اس کا موڈ اور بھی خراب ہو جاتا تھا۔ اس دن تو صبح جب وہ آفس جا رہی تھی، راستے میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ غالباً وہ کہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپ کر آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن وہ دیکھ چکا تھا۔ ارے تزین، آفس جا رہی ہو؟ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں بس سے چلی جاؤں گی۔ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنے کے تصور سے ہی وہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ ارے بھائی، اسی بہانے تمہارا آفس بھی دیکھ لوں گا، اب چلو بھی۔ اس کے اصرار کرنے پر وہ مجبوراً اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ اب یہاں سب کے سامنے تماشا بنوانے سے تو بہتر اس کے ساتھ چلے جانا تھا۔ چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر وہ اس سے دور ہو کر بائک پر بیٹھ گئی۔ خدا خدا کر کے آفس آیا تو وہ جھٹ سے اس کا شکریہ کرتی بائک سے اتر کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ اپنے کیبن میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ صاحب آفس میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا خدا، کہیں انہوں نے مجھے خالد بھائی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا؟ نہ جانے اب میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ اسی ادھیڑ بن میں اس سے کئی غلطیاں ہو گئیں، نتیجن زبردست ڈانٹ کھانی پڑی۔ آفس ٹائم ختم ہونے پر جب وہ خراب موڈ کے ساتھ بس اسٹینڈ کی جانب بڑھ رہی تھی کہ سامنے رکتی خالد کی بائک پر جھنجھلا سی گئی، لیکن مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے اس نے یوں ہی نظریں اٹھائی تھیں، لیکن سٹپٹا کر رہ گئی۔ سامنے ذہاب اپنی کار میں بیٹھا عجیب تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے نظریں ملتے ہی وہ زن سے اپنی کار لے اڑا۔ وہ عجیب سے احساس ندامت میں گھر گئی۔ کہاں وہ اس کے ساتھ کار میں اپنے گھر جانے پر راضی نہ تھی، اور کہاں بھی ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہے۔ جانے اس نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہوگی۔ پھر تو کم و بیش ہر دوسرے تیسرے دن خالد اسے چھوڑنے یا لینے پہنچ جاتا تھا۔ وہ اسے منع کر کر کے تھک چکی تھی، لیکن وہ مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں کبھی ذہاب سے سامنا ہو جاتا تو اس سے نظریں نہ ملا پاتی تھی۔ اس دن تو خالد نے حد کر دی۔ ہلکی سی حرارت کی وجہ سے جو کہ موسمی تھی، تزین چھٹی پر تھی، اور اسی دوران وہ آدم کا اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے گھمانے باہر لے گیا، یہ کہہ کر کہ گھر میں بیٹھ کر اور زیادہ طبیعت خراب ہوگی، ذرا سا باہر نکلو گی تو موڈ فریش ہو جائے گا۔ اس نے تزین کو چاٹ اور آئس کریم کھلا کر واپس گھر چھوڑ دیا۔ حالانکہ اسے یوں سرے بازار کھڑے ہو کر کھانا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لیکن اپنی فطرت سے مجبور ہو کر وہ خالد کو کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ کسی سے سخت لہجے میں بات کرنا وہ جانتی ہی نہ تھی۔ اپنی اسی کمزوری کی وجہ سے اکثر اسے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ دوسرے دن طبیعت میں کسل مندی کے باوجود وہ خالد کے ڈر سے کہ کہیں وہ آج بھی نہ آدم کے آفس چلی گئی۔ ابھی وہ اپنے کیبن تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ راستے میں طلحہ اسے روک کر اپنی شادی کا کارڈ دیتے ہوئے شادی میں آنے کی دعوت دینے لگا۔ اس نے کارڈ تو لے لیا، لیکن شادی میں آنے سے معذرت کر لی۔ اس کے اصرار کرنے پر اس نے اپنی امی کی خرابی کے طبیعت کا حوالہ دے کر اپنی مجبوری بتائی، تو اس نے بھی مزید اصرار نہ کیا۔ ابھی وہ طلحہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ ذہاب کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ مس تزین، آپ فوراً میرے کیبن میں آئیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ طلحہ سے معذرت کرتی تیزی سے اس کے کیبن کی جانب بڑھی۔ دروازہ ناک کر کے جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا کسی فائل کی ورک گردانی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی خطرناک قسم کی سنجیدگی دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ الہی خیر، لگتا ہے صاحب بہادر کا دماغ آج گرم ہے۔ دل ہی دل میں دعائیں خیر کرتی وہ آگے بڑھی۔ یس سر۔ اس کے پکارنے پر اس نے اپنے سامنے پڑی چند فائلیں اس کے سامنے پٹخیں۔ یہ ساری فائلیں مجھے آج شام تک کمپلیٹ چاہیے۔ تزین نے آنکھیں پھاڑ کر اتنی فائلوں کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر انہیں اٹھانے لگی کہ اس کی کرخت آواز دوبارہ سماع سے ٹکرائی۔ محترمہ تزین، آفس کام کرنے کی جگہ ہے، گپیں ہانکنے کی نہیں۔ آپ نے یہاں ملازمت کام کرنے کے لیے کی ہے، گپے لڑانے کے لیے نہیں، آئندہ خیال رہے۔ وہ کہہ کر فائل پر جھک چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے یہاں مزید رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے جملے پر تزین کے ذہن میں تسلیل اور غصے کا ایک ساتھ احساس جاگا تھا۔ ان کے آفس میں کام کرنے کا مطلب ہے کہ اب سب سے بات کرنے پر بھی پابندی لگے گی؟ کسی کی بات کا جواب دینا بھی اس شخص کی نظروں میں جرم ہے۔ اس کی تذلیل کا کوئی بھی موقع یہ شخص اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اپنے کیبن میں آنے کے بعد بھی اس کا ذہن برابر کھول رہا تھا۔ اتنے دنوں سے تزین کے دل میں اس کا جو مقام بنا ہوا تھا، ایک پل میں غصے کی نظر ہو گیا۔ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، آفس میں آتے ہی دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اپنے سوا سب ناکارہ نااہل دکھائی دیتے ہیں۔ اب مجھے ملازمت کا مطلب بھی یہی بتائیں گے؟ میں نے بھی کوئی آرام کرنے کے لیے ملازمت نہیں کی ہے، کام ہی تو کرتی ہوں دن بھر، فضول میں گپ بازی نہیں کرتی ہوں۔ اتنا دل لگا کر کام کرنے کا یہی صلہ ہے۔
دل تو کر رہا تھا اسی وقت یہ ملازمت چھوڑ کر چلی جائے۔ ایک تو بخار کی وجہ سے ذہن پر بھاری پن، دوسرے غصہ، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ غصے میں بنا لنچ کیے وہ اسی حالت میں کام کرتی گئی۔ اس کے باوجود کام پورا نہیں ہوا، جس پر ذہاب کا رد عمل توقع کے عین مطابق تھا۔ اس کے سر پر کھڑا وہ پوری طرح سے اس پر برس رہا تھا۔ ساری فائلیں اس کے کیبن میں بھیج کر وہ آخری 2 فائلیں مکمل کر رہی تھی جب انٹرکام پر اس کا بلاوا آیا تھا، اور اب اس کے کیبن میں کھڑی وہ اس کے عتاب کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ کوئی کام آپ ڈھنگ سے کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ذرا فائلیں کھول کر دیکھیں۔ ایک وقت بھی بغیر غلطی کے نہیں ہے۔ آخر آپ کا ذہن رہتا کہاں ہے؟ اسی بھروسے پر نکلی تھی نوکری کرنے؟ ملازمت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کم از کم کام تو ڈھنگ سے کریں۔ ملازمت میرا شوق نہیں، مجبوری ہے۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر بولی تھی۔ کرب سے پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ چھٹیاں کرنا بھی آپ کی مجبوری ہے؟ آخر کس وجہ سے پچھلے 2 دن غائب رہی؟ میں نے درخواست دے دی تھی سر، میری طبیعت خراب تھی۔ بے بسی سی منمنائی۔ جانے کیا دشمنی تھی اس سے کہ اگلا پچھلا سارا حساب بے باک کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، طبیعت خراب تھی تو شاید کسی ڈاکٹر نے ہی آپ کو بطور دوا چاٹ کھانے کی صلاح دی تھی۔ طنزیہ لہجے پر پوری طرح چونکی۔ اسے کیسے معلوم؟ جھوٹ بولتے آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہی آپ کی تہذیب ہے، لڑکوں کے ساتھ باہر گھومتی ہیں اور آفس میں کام کرنے سے جان نکلتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک شریف لڑکی ہوں اور وہ کوئی غیر نہیں، میرے سگے چچزاد ہیں۔ تذلیل کے احساس سے آنسو گالوں پر ڈھلک گئے۔ اچھا، تو پھر طلحہ سے بھی شاید کوئی قریبی رشتہ ہے؟ اسی کے انداز پر وہ غصے سے کھول اٹھی۔ آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں سر، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ایسی باتیں کر کے آپ مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ میں یہاں ملازمت کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو دل میں آئے وہ کہہ دیں، اور ویسے بھی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بے تحاشا روتی ہوئی لرزتے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ مشتعل سا بھڑک اٹھا۔ یہ آفس ہے، صرف آفیشیل کاموں کے لیے۔ اپنے ذاتی مسائل آپ اپنے گھر چھوڑ کر آیا کریں۔ آئندہ کبھی آپ کام چھوڑ کر باتیں کرتی دکھائی دی یا مجھ سے جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے سر، میں کبھی کسی سے فضول باتیں نہیں کرتی، صرف کام کی بات کرتی ہوں، اور نہ ہی میں نے آپ سے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ ڈرتے ڈرتے بھی اس نے اپنی صفائی میں کہہ ڈالا۔ نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو میری ہے جو آپ کو نوکری دے دی بنا سوچے سمجھے۔ دل تو کر رہا ہے اسی وقت آپ کو نکال باہر کر دوں، لیکن آپ کی والدہ کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ آپ جیسی نااہل کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ بے حد تپے لہجے میں کہی گئی بات ضبط کے سارے بندھن توڑ گئی، اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر زار و قطار رو دی۔ اتنی بے عزتی، اتنی خواری اس نے تو سپنے میں بھی نہ سوچا تھا۔ ایک احسان کر کے جیسے اس نے اسے خرید لیا تھا۔ اب ایک پل کے لیے بھی وہ یہ ملازمت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے احسانات اس کے پیروں کی زنجیر بنے ہوئے تھے۔ بنا اس کی رقم چکائے وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ کسی بھی طرح انتظام کر کے اس کے پائی چکا کر یہ ملازمت ہمیشہ کے لیے ترک کر دے گی۔ اوف، اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اگر غلطی پر کچھ کہو تو جھٹ سے آنسو کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ خوفزدہ لہجہ آنسو پر بند باندھ گیا۔ چہرے کو آنچل سے صاف کرتی ہوئے باہر کی جانب بڑھی تھی کہ رک جانا پڑا۔ اب ایسی رونی شکل لے کر باہر جائیں گی تاکہ لوگ میرے بارے میں الٹی سیدھی رائے قائم کریں؟ یہ شخص جانے کیا چاہتا ہے؟ بے بسی سے آنکھوں میں دوبارہ پانی جمع ہونے لگا، جسے پلکیں جھپک جھپک کر اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ اندر واش روم میں جا کر منہ دھو لیں، بظاہر لاپرواہ لہجے میں کہتے ہوئے بائیں جانب بنے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ تذبذب کے عالم میں ادھر بڑھ گئی۔ نہ جانے کس قسم کا انسان ہے، پل پل میں رنگ بدلتا ہے، خود اتنی کڑوی کڑوی باتیں کہہ کر رلایا اور اب خود ہی منہ دھونے کا مشورہ دے رہا ہے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو پیچھے خود کار دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ بھی ایک چھوٹا کمرہ تھا، جس میں ایک جانب صوفہ سیٹ اور چھوٹا سا ٹیبل رکھا تھا، دوسری جانب ایک اور دروازہ تھا۔ غالباً یہ کمرہ آرام یا لنچ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ سامنے والے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ یقیناً وہ واش روم ہوگا۔ منہ دھو کر جب واپس آئی تو اس نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن بہت کوشش کے باوجود ہینڈل نہیں گھوما۔ وہ احساس بے بسی سے پھر رو دی۔ اب وہ باہر کیسے جائے گی؟ دروازہ پیٹ کر اسے متوجہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی ابھی نااہلیت کا طعنہ ملا تھا اور وہ اسے دوبارہ اپنی بے عزتی کرنے کا موقع دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد آخرکار ہار کر وہ صوفے پر جا بیٹھی اور دوبارہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ نہ جانے اس مصیبت سے اسے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے آپ کو یہاں منہ دھونے کے لیے بھیجا تھا، تو پھر یہ دوبارہ کس سلسلے میں بین ہو رہا ہے؟ اس کے آنسو دیکھ کر وہ بری طرح جھنجھلایا۔ وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ گردن جھکا کر انگلیاں مسلتی ہوئی نہایت شرمندگی سے بولی تھی۔ واٹ؟ آپ ایک ذرا سا دروازہ نہیں کھول سکتی؟
اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ ندامت سے زمین میں گڑ گئی۔ یہ دیکھیں، اسے اس طرح کھولتے ہیں۔ اب 2 منٹ میں منہ دھو کر باہر آئے، پورا اسٹاف جا چکا ہے۔ صرف آپ کی وجہ سے میں یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ اس کے کہنے پر اس نے بوکھلا کر گھڑی دیکھی تو آفس ٹائم ختم ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ بوکھلا کر واش روم میں گھس گئی۔ باہر آ کر اس نے اس کے بتائے طریقے سے ایک خاص طرح سے جھٹکا دے کر ہینڈل گھمایا تو دروازہ آرام سے کھل گیا۔ اسے خود پر بری طرح غصہ آیا، نہ جانے کیوں وہ شخص کے سامنے ایسی بے وقوفی کی حرکتیں کر جاتی ہے۔ سر میں اب جاؤں؟ باہر آ کر اس نے قدرے جھجک کر پوچھا۔ آپ کا دل کرے تو رات بھر یہاں رک بھی سکتی ہیں، میں تو اب جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے ہی کیبن سے نکل گیا۔ وہ جھنجھلاتی بڑبڑاتی اپنی کیبن سے پرس لے کر باہر نکل آئی، لیکن سامنے خالد کو بائک کے ساتھ دیکھ کر پوری طرح جھلا گئی، جبکہ ذہاب جاتے جاتے اس کی جانب ایسی طنزیہ نظروں سے دیکھ کر گیا تھا کہ اس کا غصہ انتہائی عروج پر پہنچ گیا۔ خالد بھائی، میں نے آپ کو منع کیا ہے نا کہ آپ مجھے لینے نہ آیا کریں۔ پلیز، میں بس سے آرام سے آ جا سکتی ہوں، آپ میری عادتیں مزید خراب نہ کریں۔ لیکن مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، میرا روزانہ یہی راستہ ہے۔ لیکن مجھے پرابلم ہوتی ہے، بس آج کے بعد آپ مجھے لینے نہیں آئیں گے۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ خالد کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ اگلے 2 دن کچھ بخار اور کچھ غصے کی وجہ سے وہ آفس نہیں گئی۔ بیماری کی حالت میں آفس جا کر اپنی خاصی بے عزتی کروا چکی تھی۔ اب ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تیسرے دن طبیعت کافی بہتر تھی، سو ہمت کر آفس کے لیے نکل پڑی۔ آفس پہنچ کر اسے خبر ملی کہ وہ بھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے 2 دن سے آفس نہیں آیا تھا اور کسی ضروری فائل کے مکمل کرنے کے لیے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ یہ سن کر وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ اس کے گھر یوں اکیلے جانا اسے مناسب نہ لگ رہا تھا، اور ویسے بھی 2 دن کی غیر حاضری پر جانے کیا رد عمل ہو۔ آفس ٹائم ختم ہونے پر اس نے مسز زبینہ کے ساتھ چلنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے ضروری کام کا حوالہ دے کر معذرت کر لی۔ وہ پریشانی سے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر جا کر بھی وہ کافی الجھن میں تھی۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ ماں کی آنکھیں فوراً اولاد کی پریشانی بھانپ گئیں۔ اس نے انہیں ساری باتیں بتا دی۔ ارے تمہارے باس کی طبیعت خراب ہے تو ہمیں ان کی عیادت کے لیے چلنا چاہیے۔ ویسے بھی ان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا۔ وہ امی کے ہمراہ گھر سے نکل پڑی۔ مسز زبینہ سے وہ اس کے گھر کا ایڈریس پہلے ہی لے چکی تھی، اس لیے گھر ڈھونڈنے میں اسے ذرا بھی پریشانی نہ ہوئی۔ آٹو رکشے والا انہیں مکان کے عین سامنے اتار گیا۔ مکان کیا تھا، اچھی خاصی کوٹھی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھتی راستہ عبور کر رہی تھی۔ بائیں باغ اور پھولوں بھری روش سے آراستہ کوٹھی آفس سے بھی زیادہ شاندار خوبصورت تھی۔ روش سے گزر کر وہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ باہر کی بنسبت اندر سے کوٹھی اور بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بڑے بڑے فانوسوں اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کوٹھی کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چوکیدار انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ذہاب کو بلانے چلا گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تو نرم صوفہ اندر تک دھس گیا۔ اس کی نظریں توصیفی انداز میں اب بھی چاروں طرف جائزہ لے رہی تھیں۔ سلام کی آواز پر وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ ارے آنٹی، آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ پلیز بیٹھی رہیں۔ امی کو اٹھتے دیکھ کر وہ احترام سے لبریز لہجے میں بولا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، تم سے ملنے کی اتنی خواہش تھی، آج جا کر وہ خواہش پوری ہوئی ہے۔ تم نے جس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب اپنوں نے ہم سے منہ پھیر لیا تھا اس وقت تم نے ہماری مدد کی، اس احسان کے لیے میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی؟ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ کو آپ کی مدد کرنا منظور تھا، اس نے مجھے وسیلہ بنا دیا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کٹھن وقت میں تم نے میری بیٹی کو جس طرح سہارا دیا ہے اس کے لیے میں زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اپنی گیلی آنکھوں کو دوپٹے کے آنچل سے صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آنٹی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے بیٹا، وہ تمہیں اس کا نیکی کا ضرور صلہ دے گا۔ آج تم سے مل کر میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے لبریز لہجے میں بولی تو اس کے چہرے سے ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں خود آپ سے آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ملنا چاہ رہا تھا، لیکن مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ موقع نہیں مل سکا۔ شرمندہ لہجے میں وہ معذرت پیش کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا اتنا ہی کر دینا ہمارے لیے بہت ہے۔ ان کی محبت سے کہنے پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ پھر امی سے باتوں کے بیچ اچانک ہی وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، جو ان دونوں کی گفتگو کے دوران اب تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مس تزین، پلیز ہمارے لیے چائے بنا کر لے آئیں۔ یہاں سے نکل کر دائیں سمت آگے جا کر کچن ہے۔ رہنے دو بیٹا، ہم سے یہ سب تکلفات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو تمہاری ماں جیسی ہوں، اور ماں سے کیسا تکلف؟ ماں کی خدمت کرنا بھی تو اولاد کا فرض ہوتا ہے، اور مجھے بھی اس وقت چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اس بہانے مجھے بھی چائے مل جائے گی۔ اصل میں میرا ملازم باہر گیا ہوا ہے اور 1 گھنٹے سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ فائل اور پرس ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل ہی دل میں جھنجھلائی تو بہت، لیکن کہہ تو کچھ نہیں سکتی تھی۔ نوکر سمجھ رکھا ہے مجھے؟
آفس میں تو کام لیتے ہی ہیں، گھر میں بھی ملازمہ بنا دیا۔ میں یہاں چائے بنانے آئی ہوں۔ نہ جانے وہ کون سی ایسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس شخص کے آفس میں نوکری کے لیے قدم رکھا تھا۔ اس گھڑی سے آج تک ایک پل سکون کا نہیں ملا ہے۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی وہ کچن کی جانب چل پڑی۔ اس کے بتائے راستے پر جا کر جلد ہی اسے کچن کا دروازہ دکھائی دے گیا جو کھلا ہوا تھا۔ کافی بڑا اور جدید طرز پر بنا کچن تھا۔ کوکنگ رینج، مائکرو اوون، فریج، غرض کی ساری سہولیات کی اشیاء وہاں موجود تھیں۔ اس نے پہلے چادر اتار کر ایک جانب سلیب پر رکھ دی، اس کے بعد فریج میں سے دودھ نکالا اور کیبنٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک کیبنٹ میں اسے چینی پتی سب مل گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ کچن میں تھوڑا بہت سامان پھیلا ہوا تھا، کچھ برتن بھی سنک میں بنا دھلے پڑے تھے۔ اپنی صفائی پسند طبیعت کی وجہ سے وہ سارا سامان سمیٹنے میں لگ گئی۔ سامان سمیٹنے کے بعد وہ سنک میں پڑے برتن دھو کر قرینے سے لگانے لگی۔ اس نے سوچا جتنی دیر میں چائے کا پانی ابلے گا وہ سب کام ختم کر لے گی، لیکن ابھی وہ برتن دھو ہی رہی تھی کہ عین اسی وقت ذہاب کچن میں داخل ہوا تھا اور اسے برتن دھوتے ہوئے بہت ہی حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کے ایک دم ہی پوچھنے پر وہ اچھل کر مڑی تھی۔ جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ڈر کی وجہ سے اپنے معمول سے زیادہ ہوئی دھڑکنوں کو قابو کرتی ہوئی بولی تھی۔ تو ان کو ڈرانے کی بہت عادت ہے، جھنجلا کر دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ میں نے آپ سے صرف چائے بنانے کے لیے کہا تھا، صفائی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے، ملازم کا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی دھلی پلیٹ تھام کر سلیب پر رکھتے ہوئے بولا۔ میں بھی آپ کی ملازمہ ہی تو ہوں، جبھی تو حکم صادر کر دیا، دل میں جل کر جواب دیا تھا۔ میرا ملازم اس وقت موجود نہیں اور مجھے چائے بنانی آتی نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے آپ کو زحمت دی تھی، ورنہ میرا ارادہ گھر بلا کر آپ سے چائے بنوانے کا ہرگز نہ تھا۔ اس کے سادگی سے کہنے پر وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا جیسے اس نے اس کی سوچ پڑھ لی ہے۔ خیر، اس مہربانی کا شکریہ۔ اس کے کہنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سر، یہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی، پھر پانی ابلنے پر چولہے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ مس تزین، ان سب کو بھی چائے کے ساتھ لے آئیں۔ کچھ بسکٹس، نمکین وغیرہ نکال کر سلیب پر رکھتا ہوا اس سے بولا۔ تو حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب کس لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ لوگ میرے مہمان ہیں اور آپ کی مہمان نوازی میرا فرض بنتا ہے۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کچھ لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ وہ بے حد حیرت سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھے گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا۔ وہ ایک انجانے سے احساس سے گھری کھڑی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ مسکراہٹ کسی کے چہرے کو اتنا جاذب نظر بنا سکتی ہے، اس نے پہلی بار جانا تھا۔ مجھے مہمان کہا، میرا شکریہ ادا کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص ہر وقت کاٹنے کو دوڑتا ہو وہ اتنا بااخلاق بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اچانک چلے کیوں گئے؟ الٹی کھوپڑی کے انسان نے کچھ آیا ہوگا ذہن میں۔ کندھے اچکا کر سوچا، پھر تیزی سے چائے بنائی اور ساری چیزیں ٹرے میں سجا کر ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں وہ بیٹھا مسکرا کر امی سے باتیں کر رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے بھی وہ مسلسل اس کے بدلے رویے پر غور کرتی رہی تھی۔ چائے ختم کر کے اس سے ڈکٹیشن لیا اور کام سمجھنے کے بعد اس سے اجازت لے کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے سے پہلے امی نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا تھا اور ساتھ ہی ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے اس نے اصرار کر کے انہیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار میں گھر بھجوایا۔ گھر پہنچ کر بھی امی کافی دیر اس کے اخلاق کی تعریف کرتی رہیں۔ انہی کی زبانی تزئین کو معلوم ہوا کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ بچپن میں ہی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور چند سال پہلے والد بھی اسے تنہا چھوڑ گئے۔ تنہائی کی وجہ سے اکثر اسے ٹینشن اور ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ نہیں، اسی لیے امی سے اتنی محبت سے ملے تھے، ورنہ دوسرے کو تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ لیکن پھر اسے اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ اتنا بڑا گھر، اتنا شاندار آفس، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں خالی پن، تنہا۔ اس سے تو بہتر وہ تھی، اس کے سر پر کم از کم اس کی ماں کا سایہ تو تھا۔ اس نے فوراً خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ دنیا میں تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں بھی ہے۔ 2-3 دنوں سے وہ بے حد ٹینشن میں تھی۔ 3 دن پہلے بڑے چچا اور چچی امی کے پاس اس کے لیے خالد کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ وہ یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی تھی اور فوراً ہی ان لوگوں کو انکار کر دیا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جن لوگوں نے ضرورت کے وقت اس کا ساتھ نہیں دیا، ان لوگوں سے اور کوئی رشتہ بنانا اسے منظور نہ تھا۔ لیکن اس کے انکار کرنے پر چچی جان نے جس قسم کی باتیں کی، اس نے اسے حیران کر ڈالا۔ اس کے انکار کرتے ہوئے تل ملا کر چچا سے بولی تھی، لیکن چچا سے زیادہ ان دونوں کو سنانے کا ارادہ تھا۔ ارے میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ لڑکی راضی نہیں ہوگی، لیکن آپ اور خالد ہی نہیں مانے۔ سوچا گھر کی بچی ہے، اسی بہانے اس کا بھی آسرا ہو جائے گا، ورنہ گھر نہ ہونے پر اکیلی ماں بیٹی کہاں جائیں گی؟ مگر جو ایک بار گھر کی 4 دیواری سے قدم باہر نکال دے، اسے دوبارہ 4 دیواری بھلا کہاں راس آتی ہے؟ اب 15 دنوں کے اندر یا تو یہ لوگ 50,000 کا انتظام کریں یا گھر خالی کریں، تاکہ اسے بیچ کر ہم پیسوں کا بندوبست کر سکیں۔ ان
کی باتیں سن کر اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ گھر بیچنے کا تصور ہی روح فرسا تھا۔ اس گھر میں اس کے پاپا کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ اس کے ابو اور سارے چچا ایک ساتھ ایک مکان میں رہتے تھے، لیکن 7 سال قبل ان سب نے اپنے آبائی مکان کو بیچ کر اپنے اپنے حصے کے پیسوں سے اپنے نجی مکانوں کا انتظام کیا تھا۔ سارے چچاؤں نے کسی نہ کسی کی مدد سے اپنے لیے چھوٹا موٹا مکان خرید لیا۔ بڑے چچا کی سسرال بہت دولت مند تھی۔ انہوں نے اپنے سسرال والوں کی مدد سے اچھا خاصا بڑا مکان بنایا تھا۔ ابو ٹھہرے ایک سیدھے سادے انسان، نہیں تو بس ایک چھوٹے سے مکان کی تلاش تھی۔ بڑے چچا کے توسط سے انہوں نے ایک 2 کمرے پر مشتمل 2 منزلہ چھوٹا سا مکان خرید لیا، جس کی قیمت وہ قسطوں میں ادا کرنے لگے۔ چچا کے مطابق ابھی 50,000 روپے ادا کرنے باقی تھے، مگر اسے اچھی طرح یاد ہے کہ صرف کچھ ہزار روپے ہی ادا کرنے تھے۔ لیکن چچا چچی نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور 15 دن کے اندر 50,000 روپے کا انتظام کرنے کو کہہ گئے۔ دوسری صورت میں انہیں یہ مکان چھوڑنا تھا۔ مکان کے کاغذات بھی چچا کے پاس ہی تھے، اور اب ابو کے بعد ان کا اس پر پورا اختیار تھا۔ وہ بہت آسانی سے اس مکان کو بیچ سکتے تھے، اور وہ مخالفت بھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ نہ اس کے پاس ہمت تھی اور نہ کوئی سہارا جس کے بھروسے ان کے مقابل کھڑی ہو سکتی۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ اور امی نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی رہیں۔ چچا چچی کی محبت کے راز اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ خالد سے شادی کرنے کے بعد یہ مکان خود بخود ان کے ہاتھ لگ جاتا۔ ان 2 دنوں میں وہ بے حد ڈسٹرب رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے۔ کئی بار امی نے ذہاب سے بات کرنے کو کہا تھا، لیکن اس کی سنجیدہ صورت کا خیال آتے ہی اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ اس سے کچھ کہہ سکے، اور پہلے ہی اس کا بہت احسان تھا اس پر۔ ابھی تو وہ اسے بھی چکا نہیں پائی تھی، اور اب دوبارہ اس سے مدد مانگنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ منتشر ہوتے ذہن کے ساتھ اپنے کیبن میں خاموش بیٹھی تھی۔ 3 دن صرف سوچنے میں گزر گئے تھے، اور ابھی تو کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔ آخر کس طرح یہ مشکل حل ہوگی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ مسز زبیرہ کی آواز پر چونک اٹھی۔ کیا ہوا ہے تزین؟ کس سوچ میں ڈوبی ہو؟ کم از کم 10-12 بار میں نے تمہیں پکارا ہے، تب جا کر کہیں تم چوکی ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا سر میں درد ہے، اس نے بہانہ تراشا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ میں تمہاری بڑی بہن جیسی ہوں، کیا تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کرو گی؟ اور پھر ان کے بے حد اصرار پر وہ اپنی ساری پریشانی بتاتی چلی گئی۔ ان دنوں وہ بے حد ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اسے ایک مہربان دوست کی اشد ضرورت تھی، جو مسز زوبیہ کی شکل میں اسے مل گئی تھی۔ اس کی پرابلم جان کر مسز زوبیہ بھی سوچ میں پڑ گئی، لیکن پھر اسے تسلی دیتی ہوئی بولی، تم فکر مت کرو، میری ایک دوست ہے، میں اس سے بات کروں گی، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ اس دن اسے امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ اس نے اللہ میاں سے بہت شدت سے دعا مانگی تھی کہ شاید اس طرح اس کی پریشانی کا حل کوئی راہ نکل آئے۔ اس دن آفس سے واپسی پر اسے یاد آیا کہ اسے امی کی دوائیں لینی ہیں۔ آفس سے وہ پیدل ہی چل پڑی، کیونکہ تھوڑی دور ہی ایک ڈرگ اسٹور تھا۔ دوائیں لے کر وہ واپس پلٹی تھی، لیکن اپنی دھن میں چلتی ہوئی کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ بوکھلا کر سر اٹھایا تو ایک جانی پہچانی شکل نظر آئی۔ وہ شخص کبھی کبھار آفس میں آتا رہتا تھا، شاید زہاب کا دوست تھا۔ اس شخص نے بھی اسے پہچان لیا۔ ارے آپ تو زہاب کی پیے ہیں نا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جی میں وہ دوائیں لینی تھی۔ زہاب کا نام سن کر خواہ ہی نروس ہو گئی۔ آپ اپنے گھر جا رہی ہیں؟ چلے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ بوکھلا اٹھی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ زہاب کے تصور سے ہی وہ دہل اٹھی۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنے گھر گئی ہے تو اس کے بارے میں نہ جانے کیا سوچ بیٹھے۔ اب ایسا بھی کیا تکلف، بس آپ 2 منٹ ٹھہرے، میں ابھی آیا۔ وہ شاید اپنی کار لینے گیا تھا۔ ادھر وہ ہونق بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی موقوف ہو گئی تھی۔ نہ جانے یہ شخص خواہ مخواہ کیوں سر ہو گیا تھا۔ ابھی وہ کشمکش کے عالم میں کھڑی ہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے کسی کار کے بریک چرچرائے۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر نظر جاتے ہی اس کے ہاتھ پیروں سے جان نکل گئی۔ نہایت ہی خوفناک نظروں سے زہاب اس کی جانب گھور رہا تھا۔ یا اللہ، اب نہ جانے کون سا الزام عائد کریں گے، اس نے دہل کر سوچا۔ دوسرے پل زہاب نے جھک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بے حد سخت لہجے میں بولا، بیٹھو۔ وہ مشینی انداز میں چپ چاپ اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ زن سے کار لے اڑا۔ ہونٹ بھیجے چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہا تھا، جب اس نے دل ہی دل میں لرزتے ہوئے ہکلا ہکلا کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ وہ میں امی کی دوائیاں، لیکن بات بیچ میں قطع کر دی گئی۔ مس تزین، میرے خیال میں دوائیاں لینے کے بعد آپ کو جلد از جلد اپنے گھر جانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کی والدہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ لیکن شاید آپ کی نظروں میں آپ کی والدہ سے زیادہ دوسروں سے باتیں کرنا اہم ہے۔ میں گھر ہی جا رہی تھی، لیکن وہ مجھے گھر ڈراپ کرنے کی ضد کر رہے تھے، اس نے خوفزدہ ہو کر بتایا تھا۔ کوئی بھی راہ چلتا شخص آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کرنے کی آفر کرے گا اور آپ راضی ہو جائیں گی؟ تیکھی نظریں اس پر ڈالی۔ لیکن وہ تو آپ کے دوست ہیں، اس لیے میں اٹک اٹک کر بولی۔
میرا دوست ہونا ہی ہر کسی کی شرافت کی سند ہے۔ میرا کوئی دوست آپ سے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہے گا اور آپ بنا سوچے سمجھے چھلانگ لگا دیں گی؟ ہر کسی سے مدد لینے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں۔ لگتا ہے بہت شوق ہے آپ کو دوسروں سے مدد لینے کا۔ اس کے الفاظ اسے اندر تک کاٹ گئے، بے اختیار آنسو روا ہوئے تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی سے مدد لینے کا۔ وہی زبردستی اصرار کر رہے تھے، میں نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں مانے تھے، میں کیا کرتی؟ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ آج کے بعد آپ ان سے نہ ہی گفتگو کریں گی، نہ ہی کسی بھی قسم کا رابطہ رکھیں گی، قطعیت سے کہتے ہوئے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ پھر پورے راستے ان دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ کار رکنے پر وہ خاموشی سے اتر گئی تھی۔ گھر آ کر بھی کتنی ہی دیر غم اور غصے سے ذہن کھولتا رہا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، ہر وقت میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ میں اپنی نجی زندگی بھی ان کے مطابق جیوں گی، جب چاہیں گے میرے کردار پر انگلی اٹھا دیں گے، کبھی میری بات سننے کو تیار نہیں رہتے۔ انہیں لگتا ہے جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بس وہی صحیح ہے۔ دوسروں کی ان کی نظروں میں کوئی وقت نہیں۔ ان کی نوکری کرنے کا مطلب ہے میں سانس بھی ان کی مرضی سے لوں۔ ہر وقت کے الزام تراشی سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے نہیں کرنا ان کی نوکری۔ آنسو پوچھتے ہوئے ایک تسلسل سے سوچ رہی تھی اور خدا کی بارگاہ میں اپنے بہتر حالات کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا گو ہو گئی۔ 2 دن بعد مسز زوبیہ نے اسے ایک وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے کہا تھا، میری اپنی فرینڈ سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ کل تم ان کے آفس چلی جاؤ، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن کارڈ پر نظر ڈالتے ہی وہ پریشان ہو اٹھی۔ یہ تو زحاب کا وہی دوست تھا جس نے اس دن اسے لفٹ دینے کی آفر کی تھی۔ یہ تو سر کے دوست ہیں۔ اس نے الجھ کر مسز زوبیہ سے پوچھا۔ جانتی ہوں، لیکن میری فرینڈ بتا رہی تھی کہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ میری دوست تم سے پہلے یہاں سر کی پی اے تھی، یہاں سے نوکری چھوڑ کر وہ ان کے یہاں کام کر رہی ہے۔ اسے بھی کسی وقت پیسوں کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کی بھی مدد کی تھی۔ اب وہ اپنی سیلری میں سے ہر ماہ کچھ پیسے چکا دیتی ہے۔ ان کی تفصیل سے بتانے پر اسے سوچتے ہوئے وہ کارڈ اپنے پرس میں ڈال لیا۔ گھر آ کر بھی وہ کافی دیر کشمکش میں رہی۔ بالآخر جھلا کر اس سے سوچا، انہوں نے اس شخص سے ملنے کے لیے منع کیا ہے تو کیا ہوا؟ میں کیوں سنوں ان کی بات؟ میں ان کی بات ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ اگر نکالتے ہیں اپنی ملازمت سے تو نکال دیں، مجھے بھی اب ان کے آفس میں کام نہیں کرنا۔ اور پھر کل آفس کے بعد وہاں جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ دوسرے دن امی کو ساری باتیں بتا کر وہ آفس کے لیے نکل گئی۔ جاتے جاتے امی نے نہ جانے کتنی صورتیں پڑھ کر اس پر دم کی تھی۔ پچھلے 2 دنوں کی طرح آج بھی زحاب آفس نہیں آیا تھا۔ اسے آفس میں نہ پا کر اس نے سکون کی سانس لی تھی کہ اب وہ اطمینان سے وہاں جا سکے گی۔ آفس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے اس نے پرس اٹھایا اور کارڈ پر لکھے پتے پر جانے کے لیے آفس سے باہر قدم بڑھا دیے۔ میں زحاب اجلال، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ لوگوں کا کہنا ہے میں بہت اسمارٹ اور ہینڈسم ہوں۔ اپنی زندگی میں مجھے بہت کچھ ملا، دولت، شہرت، جائیداد، بہت کچھ، سوائے محبت کے۔ میں اس ایک لفظ کے معنی سے ناآشنا ہوں۔ میں نہیں جانتا محبت کسے کہتے ہیں۔ بچپن میں ہی ماں کے آنچل سے محروم ہو گیا۔ پاپا کو ممی سے بے حد محبت تھی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد وہ بہت ٹوٹ گئے تھے اور چاہ کر بھی مجھ پر اتنی توجہ نہیں دے پاتے تھے جتنی مجھے ضرورت تھی۔ مجھے گورننس کے حوالے کر کے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بزنس میں پوری طرح کھو گئے تاکہ مجھے کبھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ مجھے پیسوں سے زیادہ ان کی محبت کی ضرورت ہے۔ گھر میں آتے جاتے مجھ سے میرا حال احوال تو پوچھتے تھے، لیکن کبھی پاس بٹھا کر محبت سے میری پیشانی نہیں چومتے۔ ان کے رویے پر میں جو شروع سے ہی کم گو تھا اپنے خول میں سمٹتا چلا گیا۔ اسکول میں بھی صرف پڑھنے میں مصروف رہتا، سوائے آذر کے میرا کوئی دوست نہ تھا۔ میں کسی سے دوستی نہیں کرتا تھا، بلکہ میرے کم گو رویے کی وجہ سے میں مغرور مشہور ہو گیا تھا۔ کالج میں داخل ہونے کے بعد بہت سی لڑکیاں میری خوبصورتی اور عمارت سے متاثر ہو کر میری جانب بڑھیں، لیکن ان سب کی نگاہوں میں بھی مجھے محبت و خلوص کی وہ رنگ نظر نہیں آیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ خود غرض و مطلب پرست دنیا سے دن بدن میرا دل اچاٹ ہوتا گیا۔ کوئی بھی لڑکی چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو مجھے متاثر نہ کرتی۔ دھیرے دھیرے میرے اندر روکھا پن میرے لہجے میں اترتا گیا۔ کم گو تو میں بچپن سے ہی تھا، اب سخت بھی ہو گیا۔ جب کوئی لڑکی میری شخصیت اور عمارت سے متاثر ہو کر میری جانب بڑھتی، مجھ سے بات کرنے کے بعد کانوں کو ہاتھ ضرور لگاتی تھی، کیونکہ میرا رویہ ہی ایسا سخت ہوتا تھا۔ اس کے بعد پاپا نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھجوا دیا۔ لندن جا کر وہاں کی رنگینیوں نے مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈالا، نہ ہی خوبصورت لڑکیاں مجھے اپنی جانب متوجہ کر پائیں۔ لندن سے واپس آ کر میں نے پاپا کے بزنس کو پوری طرح سنبھال لیا اور پاپا کو کام سے مکمل فارغ کر دیا۔ لندن سے واپسی کے بعد میں نے پاپا میں بہت سی تبدیلی پائی تھی۔ شاید میرے اتنے دنوں کی جدائی نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ اب گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتے، اپنے متعلق، ممی کے متعلق اور میرے آئندہ مستقبل کے بارے میں۔ ان دنوں مجھے پہلی بار بابا کی شفقت کا احساس ہوا تھا، لیکن میری یہ خوشی بھی شاید قسمت کو منظور نہ تھی۔ ایک دن اچانک ہی پاپا کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ان دنوں وہ ممی کو بہت یاد کرتے تھے۔ بہت مشکل سے انہیں سنبھالا گیا، لیکن اس کے بعد دوسرا اٹیک جان لیوا ثابت ہوا اور وہ مجھے اس دنیا میں بالکل تنہا چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ پاپا کے بعد گھر کی تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی۔ اتنے کم عرصے میں ہی پاپا کی بہت قریب ہو گیا تھا۔ اب ان سے جدائی میں اکثر ڈپریشن کا شکار رہتا۔
سوچ اور تنہائی کی زیادتی سے میرا بی پی شوٹ کر جاتا۔ ایسے میں میرا واحد دوست آذر، وہ بھی ایک کامیاب ڈاکٹر تھا، مجھے پوری طرح سہارا دیتا۔ تنہائی دور کرنے کے لیے وہ اکثر مجھے شادی کرنے کے لیے مشورہ دیتا، جسے میں انسنی کر دیتا۔ اسی دوران میرے آفس میں ایک لڑکی کا میری پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ وہ لڑکی کام سے زیادہ مجھ پر دھیان دینے لگی۔ وہ مجھے متوجہ کرنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہتی۔ میں اس کی جانب سے لاپرواہ اپنے کام میں لگا رہتا، لیکن کب تک؟ آخر کار ایک دن اس کی کارگزاریوں سے تنگ آ کر میں نے بے تحاشا غصے میں اسے اپنے آفس سے نکال باہر کر دیا۔ میں جو پہلے ہی محبت جیسے لفظ سے بیزار تھا، اب متنفر ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ محبت جیسی شے دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر میری ملاقات اس سے ہوئی، اور میں جو محبت سے ناشنا تھا، نہ جانے کب اس کی محبت میں ڈوبتا گیا۔ ہر وقت سہمی سہمی سے رہنے والی اس بزدل سی لڑکی نے کب میرے دل کو فتح کر لیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ پہلے وہ میرے آفس میں انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ ایک سے ایک فیشنیبل اور لیپے پوتے چہروں کے بیچ سادہ سا چہرہ سمیت بڑی سی چادر میں لپٹی اس لڑکی کو میں نے بے حد حیرت سے دیکھا تھا۔ آج کل کے زمانے میں ایسی شریف لڑکیاں بھی موجود ہیں، میں نے ایک پل کے لیے سوچا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ڈرانے والے منفی خیالات نے اس کی تردید کر دی۔ شاید یہ بھی کوئی طریقہ ہے دوسروں کو توجہ کو اپنی جانب مبذول کروانے کا۔ اچانک ہی ناگواری کی ایک لہر سی میرے پورے وجود میں دوڑتی چلی گئی۔ میں نے بے دلی سے اس کی فائل تھامی تھی، لیکن اس کی کوالیفیکیشن اور بیتوکے جواب سے میرا پارا ہائی ہونے لگا۔ اس کا مسلسل سر جھکا کر بات کرنا مجھے غصے سے بے قابو کر گیا۔ مجھے لگا وہ حد سے زیادہ مغرور لڑکی ہے جو مقابل سے نظر ملا کر بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا، ان نظروں کا جھکا رہنا ہی میرے لیے بہتر تھا، کیونکہ ان کے اٹھتے ہی میں ان کے سحر میں جکڑتا چلا گیا۔ میرے ڈانٹنے پر اس نے بوکھلا کر نگاہیں اٹھائی تھی۔ دوسرے ہی پل میں ساکت رہ گیا۔ پانیوں سے لبریز شفاف نگاہیں میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی۔ اتنی خوبصورتی اور اتنی معصومیت میں نے آج تک کسی لڑکی میں نہیں دیکھی تھی۔ بے بسی سے لب کچلتی ہوئی کچھ لمحے بے شتر اس کے بارے میں قائم کردہ میرے سارے خیالات مٹاتی چلی گئی۔ ڈری ڈری سی آنسوں کو چھپانے کی کوشش میں ناکام مجھے وہ آج کل کی لڑکیوں سے بالکل منفرد لگی تھی۔ اس کے باوجود اس کے کام کرنے کی دھن اور پکے ارادے کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے چند سوالوں کے بعد چپ چاپ اس کی فائل لوٹا دی، جس پر اس کے چہرے پر بکھرتی یاست میں نے صاف محسوس کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کئی دنوں تک اس کی نگاہوں نے مجھے ڈسٹرب کیے رکھا، اور پھر نہ جانے کیوں میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس پوسٹ کو اہل نہ ہونے کے باوجود اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیا۔ لیکن جلد ہی مجھے اپنے فیصلے کی درستی کا احساس ہو گیا، کیونکہ اس نے 1 مہینے کے اندر اندر نہ صرف کام سیکھ لیا بلکہ بہت ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی نبھانے لگی۔ اپائنٹمنٹ لیٹر ملنے کے بعد جب وہ دوسری بار میرے آفس میں آئی تھی، تب مجھے فائل کے مطالعے میں مشغول جان کر اس نے بے حد تفصیل سے میرا جائزہ لیا تھا، لیکن میرے متوجہ ہونے پر نظریں جھکا لیں۔ 1 مہینے میرے ساتھ کام کرنے کے باوجود اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی مجھ سے نظریں ملا کر بات کرنے سے کتراتی تھی۔ اس کے رویے پر اکثر میں سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ آخر یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ اس کے ڈر و خوف کا روز اول جیسا ہی عالم تھا۔ کسی غلطی پر ذرا سا بھی ڈانٹ دینے پر گھنی پلکیں بھیگنے کو بےتاب ہو جاتی۔ اس دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب میرے پکارنے پر وہ چیخ پڑی تھی اور استفسار کرنے پر شرمندگی سے بتایا کہ میری آواز سن کر ڈر گئی۔ اس کے جواب پر ایک بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ کا مجھے گلا گھونٹنا پڑا تھا۔ اس کی بزدلی پر حیرت کے ساتھ ساتھ بے حد ہنسی آئی تھی۔ آج تک میری جتنی بھی لڑکیوں سے سابقہ پڑا تھا وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک بولڈ لڑکیاں تھیں۔ اس کی سادگی نے مجھے اور بھی متاثر کیا تھا۔ اب میں غیر محسوس طور پر ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اکثر میں اس کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا، لیکن اسی پل اس کے آنسوں سے لبریز نگاہیں میرے تخیل میں جگمگانے لگتی۔ اس کی سوچ سے پیچھا چھڑانے میں ناکام ہونے پر میں جھنجلا جاتا اور ساری جھنجلاہٹ اس پر غصے کی شکل میں نگل پڑتی، جس پر اس کی نم ہوتی آنکھیں مجھے نادم کر دیتی۔ اس دن میں گھر جانے کے لیے اپنے کیبن سے نکلا تھا، لیکن اسے دیر تک کام کرتے دیکھ کر وہیں ٹھہر گیا۔ پہلا خیال اس کی بزدلی کا آیا تھا، نہ جانے خود کو آفس میں تنہا پا کر اس کا کیا رد عمل ہو۔ کام ختم کر کے گھبرائی سی وہ باہر نکلی تھی اور بعجلت سینے طے کرنے کی کوشش میں اپنا پیر موڑ بیٹھی۔ اگر بے اختیار میں نے اسے تھام نہ لیا ہوتا تو اپنی ایک آدھ ہڈی کا سرما تو وہ بنا ہی لیتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میرے ڈانٹنے پر حسب دستور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی، لیکن زینے طے کرنے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ شاید پاؤں میں موچ آ گئی تھی، کیونکہ دبی دبی سسکیوں کی آواز میرے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ پیچھے کھڑا میں بغور اس کی حرکات جانچ رہا تھا۔ دفعتاً میری نظر اس کی ٹوٹی ہوئی سینڈل پر پڑی، جس کی وجہ سے وہ ایک قدم بھی مشکل سے چل پا رہی تھی۔ جب میں نیچے آیا تو وہ میری ہی کار پر ہاتھ رکھے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ تبھی میں نے اسے ڈراپ کرنے کا کہا تھا، لیکن اس کی ہچکچاہٹ پر میں جھنجلا اٹھا۔ میری جھنجلانے پر وہ خاموش سی کار میں بیٹھ گئی۔ جب اس نے اپنے گھر سے ایک اسٹاپ پہلے رکنے کے لیے کہا تو مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی، لیکن اس کے ادھورے جملے نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ اس کا تعلق ایسی کلاس سے ہے جس میں کسی لڑکی کا ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلے آنا جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔
میرے ساتھ آنے میں اس کی ہچکچاہٹ کی وجہ بھی مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے محتاط رویے اور شرافت نے اس کی اہمیت میری نظروں میں اور بھی بڑھا دی، لیکن وہ اس حالت میں اپنے گھر تک نہیں جا سکتی تھی۔ اس مسئلے کا مجھے فوری طور پر ایک حل سمجھ میں آیا، اس پر میں نے فوراً عمل کر ڈالا۔ میری حرکت پر وہ بہت بوکھلائی تھی اور سینڈل دیکھ کر تو حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی۔ اس کی قیمت پوچھنے پر میں نے نہایت آرام سے 1200 کے سینڈل کی قیمت 300 روپے بتا دی، جس پر اسے یقین تو نہیں آیا، لیکن مجھ سے بحث کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی خودداری اسے مجھ سے کچھ لینے سے باز رکھے گی، اور نہ ہی مجھے یہ منظور تھا کہ وہ میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرے۔ لیکن میں کیا کرتا، اس کے خوبصورت پیروں کے لیے کوئی دوسری سینڈل مجھے پسند ہی نہیں آئی تھی۔ ٹیبلٹ لیتے وقت بھی میں اس کی حیرانگی پر اسے ٹوک گیا۔ اپنے لیے اس کی نگاہوں میں مچلتی ذرا سی بے اعتباری بھی مجھے ناگوار گزری تھی، لیکن میرے ٹوکنے پر اس کا سوری کہنا مجھے اچھا لگا تھا۔ وہ پوری رات بار بار مجھے اس کی تکلیف کا خیال آتا رہا تھا۔ صبح بھی اسی کے بارے میں سوچتا ہوا آفس پہنچا تھا، جب اسے طلحہ سے مسکرا کر باتیں کرتے پایا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت برا لگا تھا، اور دوپہر کو جب وہ میرے کیبن میں آئی، بے ساختہ میں اس پر طنز کر گیا، لیکن نم ہوتی آنکھیں خود بخود میرا غصہ کم کر گئیں۔ اپنے کیبن میں جانے کے بعد وہ بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میں نے خود کو بے حد سرزنش کی تھی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے اس سے ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ طلحہ سے اس کا باتیں کرنا آخر مجھے کیوں برا لگا؟ میں کافی دیر اسی سوال میں الجھا رہا تھا، جس کا جواب میں نہ دے سکا، اور میرے دل کے پاس جو جواب تھا اسے میں ماننا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل نے کئی بار چپکے سے کہا تھا میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، لیکن میں نے سختی سے اسے جھٹک دیا، جس پر وہ بیچارہ سہم کر واپس اپنی جگہ سمٹ گیا۔ ڈاکٹر آذر کے کئی بار کہنے پر میں اس دن روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل گیا تھا، لیکن وہاں اسے بیٹھی بے تحاشا روتے ہوئے دیکھ کر میں پریشان ہو اٹھا، اور اس سے اس کی والدہ کے متعلق معلوم ہوتے ہی میں نے اس کے علاج کا ذمہ سنبھال لیا۔ یہ صرف انسانیت کا جذبہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور جذبہ کار فرما تھا، یہ میں نہیں سمجھ پایا، لیکن آذر میرے دل کے چور کو بھانپ گیا تھا۔ اس کے اندازے کی میں نے سختی سے تردید کی تھی۔ جس بات کے لیے میں اپنے دل کی نفی کرتا آ رہا ہوں، بھلا آذر کے سامنے کیسے قبول کر لیتا؟ لیکن اس کے باوجود اس کا بے اختیاری میں مجھ پر استحقاق جتا جانا مجھے خوشگوار احساس میں مبتلا کر گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس کا بے اختیاری میں مجھ پر استحقاق جتا جانا مجھے خوشگوار سے احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ پھر نرس کی غلط فہمی پر جب میں نے اسے دیکھا تھا، تب اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ شرم کی سرخی دوڑتی چلی گئی تھی۔ اس پل وہ مجھے بے حد اچھی لگی تھی، اور میرا دل، جسے میں نے اتنا ڈانٹ ڈپٹ کے بعد قابو کیا تھا، پھر سے مچل اٹھا۔ وہاں سے واپسی کے وقت میں نے اسے اپنا کارڈ دے کر ضرورت کے وقت کال کرنے کی تاکید کی تھی۔ لاشعوری طور پر مجھے اس کے فون کا انتظار تھا۔ دوسرے دن شام کو میں پھولوں سمیت اس کی والدہ کی عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچا، لیکن کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ اندر سے آتی کسی مرد کی آواز پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، جو اس سے کہہ رہا تھا، اب تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا تزین، میں روزانہ یہاں آؤں گا۔ اور جواب میں اس نے جس طرح سے جی کہا تھا، میرے قدم فوراً ہی واپسی کے لیے مڑ گئے۔ اچانک ہی میرا ذہن جھنجھنا اٹھا تھا۔ میں خود پر کنٹرول کرتا، کاؤنٹر پر بیٹھی نرس کو بک کے اندر دینے کی ہدایت کرتا، ہاسپٹل سے نکلا چلا گیا۔ اس کے بعد کئی دنوں تک میں ڈسٹرب رہا تھا۔ اس شخص کے متعلق سوچ سوچ کر میرا ذہن شل ہو گیا تھا۔ اس شخص کا تزین سے کیا تعلق ہے، یہ سوال مجھے بہت پریشان کرتا رہا۔ میری بے چینی و اضطراب کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی کے بعد سے میں مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا، اور میرا دل مچل مچل کر مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا کہ یہی محبت ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ واقعی میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ جان کر میں بری طرح جھنجھلایا۔ کتنی ہی لڑکیاں میری چاہت کی متمنی رہی تھیں، لیکن کسی کے لیے میں نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ اور آج دل ہارا بھی تو ایک ایسی لڑکی کے آگے جس کے بارے میں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں۔ کئی بار میں نے ہاسپٹل جانے کے متعلق سوچا، لیکن ہر بار اس شخص کا اپنائیت بھرا لہجہ مجھے غصہ دلاتے تھا۔ میں نے آذر کے ذریعے ہاسپٹل کی ساری پیمنٹ کر دی، لیکن خود ان سے ملنے نہیں گیا۔ پورے 1 مہینے بعد اس دن وہ آفس آئی تھی، پنک کپڑوں میں ملبوس، بے تحاشا خوبصورت، چہرے پر معصومیت لیے۔ وہ میرے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا، اور نگاہیں اس کے سبھی چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس وقت میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کا کسی شخص سے کیا تعلق ہے۔ بس مجھے یاد رہا تو یہ کہ وہ میرے سامنے ہے۔ اس کی نظریں اٹھانے پر میں چونکا تھا، اور بمشکل اپنے مچلتے دل کو قابو کیا، اور خود پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اسے کام سمجھا کر جلدی سے رخصت کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے احساسات اس پر عیاں نہ ہو جائیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پہلی بار اپنے دل سے اعتراف کیا تھا کہ ہاں، مجھے اسے بے تحاشا محبت ہے۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، پھر اچانک ایک دن میں نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر آفس آتے دیکھا۔ مجھے شوق سا لگا۔ دوسرے ہی پل یہ خیال سرحد سے ذہن میں کوندا، کہیں یہ ہاسپٹل والا لڑکا تو نہیں۔
پھر تو اکثر ہی وہ اس کے ساتھ نظر آنے لگی۔ ان دنوں میں بے حد الجھن میں رہا تھا۔ پھر اس کی 2 دنوں کی غیر حاضری پر میں پریشان ہو اٹھا، لیکن دوسرے دن آفس سے واپسی پر اسے اسی لڑکے کے ساتھ سڑک پر کھڑے چاٹ کھاتے دیکھ کر میں کھول اٹھا۔ اس کے بعد جب وہ تیسرے دن آفس آئی تو طلحہ سے اس کی باتیں کرنا میرے غصے کے انتہائی عروج پر پہنچا گیا۔ ڈھیر ساری فائلیں اس کے حوالے کرنے کے بعد میں اپنے کیبن میں بیٹھا کڑ رہا تھا۔ کسی صورت مجھے چین نہیں تھا۔ ایک تو میرا ذہن ایسے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، اس پر اس کی فائلوں میں بے تحاشا غلطیاں میرے پھٹ پڑنے کے لیے کافی تھیں، لیکن میرے ڈانٹنے پر وہ جس طرح سے روئی تھی، ایک پل کے لیے تو میں نادم ہو گیا تھا، اور یہ جاننے کے بعد کہ وہ شخص اس کا چچا زاد ہے خود کو ملامت کی تھی۔ اس کی رونی صورت پر مجھے رحم آ گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے منہ دھونے کے لیے اپنے پرائیویٹ روم میں جانے کو کہا تھا، لیکن دروازہ نہ کھول پانے کی بنا پر اسے دوبارہ روتا دیکھ میرا دل کیا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ آخر وہ اتنے آنسو لاتی کہاں سے ہے؟ مجھے اس سے زیادہ خود پر غصہ آیا تھا۔ نہ ہی میں اسے حال دل سنانے کی ہمت رکھتا ہوں اور نہ ہی سختی سے پیش آ سکتا ہوں۔ اس کے آنسو پل کی پل میرا غصہ اڑا ڈالتے ہیں۔ اس کے سامنے میں بالکل بے بس ہو جاتا ہوں۔ اس رات میں بے حد ٹینشن میں تھا۔ مجھے اس وقت پاپا کی بے حد یاد آئی تھی۔ اگر وہ ہوتے تو میں ان سے اپنے احساسات شیئر کرتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس طرح اس سے اپنے دل کی بات کرنی چاہیے۔ اتنے دنوں بعد میں نے کسی سے محبت کی تھی، کسی کو اپنے دل کے قریب محسوس کیا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے دور ہو، کیونکہ جسے میں نے چاہا وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ اسی کشمکش میں میرا بیبی شوٹ کر گیا۔ 2 دنوں تک میں آفس نہیں جا سکا۔ کچھ ضروری فائلوں کو مکمل کرنے کے لیے میں نے اسے گھر بلایا تھا۔ در حقیقت کام سے زیادہ اسے دیکھنے کی خواہش دل میں ابھری تھی، لیکن آفس جانے کے لیے آذر نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اس دن وہ اپنی امی کے ہمراہ میرے گھر آئی تھی۔ اس کی امی جس محبت اور شفقت سے مجھ سے پیش آئی تھی، مجھے اپنی ماں کے نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا، اور اب تک ان سے نہ مل پانے پر میں شرمندہ ہوا تھا۔ باتوں کے دوران اچانک ہی میں نے اسے چائے بنانے کو کہا تھا۔ میں اپنے ملازم کا انتظار کر سکتا تھا، پر جانے کیوں میرے دل نے ایک ہی دم اس کے ہاتھوں کی چائے پینے کی خواہش کی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات مجھے بتا گئے کہ میرے اس طرح حکم صادر کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا، مگر جب میں نے اسے کچن میں برتن دھوتے دیکھا تو مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی، لیکن اسے اس طرح اپنے گھر میں مالکانہ انداز میں کام کرتے دیکھ کر میرے دل میں کئی خواہشیں جاگی تھیں۔ میرے اپنائیت بھرے انداز پر اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا، ایک پل کے لیے میں بے اختیار ہو گیا، لیکن فوراً سے بیشتر میں وہاں سے پلٹ گیا، مبادا بے اختیار میں میرا دل کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اسے ناگوار گزرے۔ اس کے جانے کے بعد بھی کئی دنوں تک میں ایک انجانے سے خوشگوار احساس میں گھرا رہا۔ میری بدلی ہوئی کیفیت دیکھ کر آذر بہت حیران ہوا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا، جبکہ ابھی تک وہ ہستی انجان تھی جس کی وجہ سے مجھ میں یہ تبدیلی آئی تھی۔ 2 دن آرام کرنے کے بعد میں نے آفس جانا شروع کر دیا۔ آفس آنے کے بعد سے مجھے تزئین کے اندر کچھ تبدیلی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ہر وقت الجھی الجھی سی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی بات سے پریشان ہو۔ کئی بار میں نے پوچھنا چاہا، لیکن یہ سوچ کر رک گیا کہ شاید ایسی کوئی بات ہو جو مجھے نہ بتانا چاہے، اور میرا اس طرح سے استفسار کر دینا اسے دوسری الجھن سے دوچار کر دے۔ لیکن اس دن انجانے میں نے اس کی وہ ساری باتیں سن لی جس دن وہ مسز زوبیہ سے اپنی پریشانی شیئر کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں بے حد شاکی ہوا تھا۔ اسے مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی۔ اس دن آفس سے واپسی پر جب میں نے اسے پیدل جاتے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کار اس کے پیچھے ڈال دی، لیکن جب وہ ڈرگ اسٹور میں داخل ہوئی تب میں سمجھا کہ وہ اپنی ماں کی دوائیں لینے آئی ہوگی۔ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی میں سوچوں میں گھرا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اسی اثنا میں وہ واپس بھی آ گئی، لیکن اس کے واپس آنے اور اجدر سے ملاقات پر میں چونک اٹھا۔ میں ان سے اتنے فاصلے پر تھا کہ ان کی آواز بخوبی سن سکتا تھا، لیکن ان دونوں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ اسجد کی اسے گھر چھوڑنے کی آفر اس کے قبول کر لینے پر حسب دستور میرا غصہ اونت کر آیا۔ وہ ہر کسی پر بہت جلدی بھروسہ کر لیتی تھی۔ اسے ابھی تک اچھے و برے انسان میں فرق کرنے کا سلیقہ نہیں آیا تھا۔ اسجد میرا دوست تھا اور میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھے، اسی لیے میں نے خود اسے اس کے گھر تک چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بڑی مشکل سے میں نے خالد سے رابطہ قائم کیا اور اسے تزئین کے گھر کی بابت بات کی۔ میں نے اسے 50,000 روپے دے کر گھر کے کاغذات حاصل کرنے چاہے، لیکن وہ اڑ گیا۔ وہ کسی صورت کاغذات دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ تزئین سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی اس مکان پر اپنا قبضہ جمانا بھی اس کا مقصد تھا، جسے بعد میں بیچ کر ان پیسوں سے وہ اپنا نیا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ 15 دنوں میں اتنے پیسوں کا انتظام کر پانا اس کے لیے ناممکن ہوگا، اور نہ ہی اتنی جلدی وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور اپنا انتظام کر پائے گی۔ آخر میں تھک کر اسے شادی کے لیے راضی ہونا پڑے گا۔ کئی دنوں تک میں اسی سلسلے میں دوڑ دھوپ کرتا رہا۔ بالآخر 3 دن بعد طے شدہ رقم سے دگنی رقم پر کاغذات میرے حوالے کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ کاغذات حاصل کرنے کے بعد میں فوراً ہی آفس کے لیے چل پڑا۔ میں جلد از جلد یہ کاغذ تزئین کو دے کر اسے الجھن و پریشانی سے نکالنا چاہتا تھا۔ جس وقت میں آفس پہنچا تھا، آفس ٹائم ختم ہونے میں صرف 2 منٹ بچے تھے۔ میں سیدھا اس کے کیبن میں گیا تھا،
لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ آفس کا سارا اسٹاف ایک ایک کر کے جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کیبن کی جانب پڑ گیا۔ چپراسی سے استفسار کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ وہ آج 10 منٹ پہلے ہی چلی گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ میں اسے یہ خوشی آج ہی دینا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں تھوڑا سا اور انتظار لکھا تھا۔ دفتن میری نظر سامنے ٹیبل پر پڑی فائل پر گئی اور میں چونک کر سیدھا ہو گیا۔ یہ اس نئے پروجیکٹ کی فائل تھی جسے میں اسجد کے ساتھ مل کر شروع کرنے والا تھا۔ پرسوں ہی اس پروجیکٹ کو شروع ہونا تھا اور کئی اہم پوائنٹس ابھی ڈسکس کرنا باقی تھے۔ اسی سلسلے میں کئی دنوں سے اسجد مجھ سے ملنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اسے ٹال رہا تھا کیونکہ پچھلے 4 دنوں سے میں تزین کے گھر کے معاملے میں الجھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں آفس بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ اسجد اس وقت تک اپنے آفس میں ہوگا کیونکہ اسے دیر سے آفس چھوڑنے کی عادت تھی۔ میں نے بعجلت فائل تھامی اور اس کے آفس جانے کے لیے باہر نکل پڑا۔ پچھلے 5 منٹ میں اسجد کے کیبن کے آگے ٹہل رہا تھا۔ یہاں آنے پر مجھے چپراسی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی کلائنٹ کے ساتھ بزی ہیں اور مجھے 10-15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ میں یوں ہی ٹہلتے ہوئے دیواروں پر لگی تصویریں دیکھنے لگا۔ تصویروں کے معاملے میں اسجد بہت اچھا ذوق رکھتا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک مشہور مصور کی تصویر اس کے پاس مل جاتی تھی، لیکن اس میں بس ایک خرابی تھی، لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کی، اور یہی بات مجھے اس کی ناپسند تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری سوچ کا تسلسل اچانک ہی ٹوٹا تھا۔ میں نے بے حد چونک کر اسجد کے کیبن کے دروازے کی جانب دیکھا تھا اور ایک بے حد جانی پہچانی آواز میرے سماج سے ٹکرائی تھی، اور وہ آواز ایسی تھی جسے میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ دفعتاً دوسری بار وہی آواز ایک ہلکی سی چیخ کی شکل میں دوبارہ سنائی دی تھی۔ میں بے حد تیزی سے آگے بڑھا تھا اور چپراسی کے منع کرنے کے باوجود ایک جھٹکے سے کیبن کا دروازہ کھولا تھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر مجھے زبردست شوق لگا تھا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ چادر سے بے نیاز، دوپٹے سے بے پرواہ، جو رسی کی شکل میں گلے میں جھول رہا تھا۔ بری طرح روتی ہوئی وہ اپنے ہاتھ اسجد سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے شیطانیت سے مسکرا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں چونکے تھے۔ مجھے سامنے پا کر جہاں تزین کی آنکھیں چمک اٹھی، وہیں اسجد کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی اور ہاتھوں کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ تب تزین نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائیاں آزاد کریں اور بے تحاشا بھاگتے ہوئے میرے بازو سے آ لگی۔ میرے بازو کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے بھیجے وہ زار و قطار رو دی۔ لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ پلیز مجھے بچا لے۔ اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھوں پر میں نے ہولے سے اپنا ہاتھ رکھا تھا، لیکن آگ برستی نگاہیں اب بھی اسجد پر مرکوز تھیں۔ تزین، تم کار میں جاؤ۔ میرے کہنے پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا تھا۔ میرے سرد لہجے پر وہ خوفزدہ ہو اٹھی تھی اور ہکلا ہکلا کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میری اس میں کوئی غلطی۔ آئی سیڈ گو فرام ہیئر۔ میں نے بیچ میں ہی اس کی بات قطع کر دی۔ میرے لہجے کی ٹھنڈک اس کی سماعت میں اترتی چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل وہ خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نیچے آیا تو وہ کار میں چہرہ ڈھانپے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کی چادر اور پرس اس کی گود میں پھینکا تھا اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے کار کو فل اسپیڈ میں چھوڑ دیا۔ آج میں نے اسد کو ایسا سبق سکھایا تھا کہ اب مستقبل میں وہ ایسی ذلیل حرکت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس کے جسم کا شاید ایسا کوئی حصہ رہ گیا جہاں میری لات تھپڑ یا گھونسا نہ پڑا ہوگا۔ پروجیکٹ کی فائل بھی پھاڑ کر میں نے اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ چاہے اس سے مجھے کتنا بھی نقصان ہو، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں سختی سے لب بھیجے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں خود پر کنٹرول کرنے کی زبردست کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر میں پھٹ پڑا۔ ایک جانب کار رو کر میں اچانک ہی اس کے جانب مڑا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم مجھ سے کیوں ملی تھی؟ بولو۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، وہ ڈری ہوئی بولی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ اگر تم مجھ سے کہتی تو میں تمہاری ضرورت پوری نہیں کرتا۔ کیا میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ تمہاری مدد کر سکوں؟ مجھ سے زیادہ قابل اعتبار تمہیں وہ شخص لگا تھا؟ نہیں، وہ ہکلائی۔ غلطیاں کرنے کا تمہیں شوق ہے اور میری بات نہ ماننا تمہارا پسندیدہ شغل ہے۔ میرے منع کرنے پر تم جان بوجھ کر اس شخص سے ملی۔ میری باتوں کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں، آج تک تمہیں اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہو پائی۔ میں ہی بے وقوف ہوں جو ہر جگہ تمہاری مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنی پریشانی بتاتی۔ اتنے دنوں تک میرے ساتھ کام کرنے کے باوجود تمہیں میرے کردار میں، میری فطرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن اس شخص سے 2 گھڑی کی ملاقات پر تم نے اس پر اتنا یقین کر لیا کہ اس سے اپنی پرابلم شیئر کرنے چل کھڑی ہوئی۔ مجھ سے زیادہ اہم تمہیں وہ شخص لگا تھا، اس لیے تم نے مجھے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ تم نے مجھ پر ذرا سا بھی اعتماد کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ تمہارے دل میں میرے لیے اتنے برے خیالات ہیں، تمہاری نظروں میں اسد سے بھی زیادہ برا ہوں۔ بے تحاشا غصے میں بولتا چلا جا رہا تھا اور وہ برابر نفی میں گردن ہلاتی میری باتوں کی تردید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر جیسے وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بری طرح رو دی۔ میں بہت ناسمجھ ہوں۔ میں ہمیشہ غلطیاں کرتی ہوں۔ میں کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔
میں کسی لائق نہیں ہوں، میں پریشانی بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، میں تنگ آ گئی ہوں خود سے اور اپنی زندگی سے، میں جینا نہیں چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ پر وہ تڑپ اٹھا۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ بے اختیار اس کی کلائیاں تھام کر اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، آئندہ کبھی ایسی بات اپنے لبوں سے بھی مت نکالنا۔ مصنوعی غصے سے تنبے کی، ورنہ غصہ تو اس کے الفاظ کب کا اڑا گئے تھے۔ بے یقینی بھری بے حد حیران نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کیا کہہ گیا تھا۔ یہ گھڑی فیصلے کی تھی، اگر آج میں اس سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پایا تو کبھی نہیں کہہ پاؤں گا۔ تب ٹھہرے لہجے میں دوبارہ گویا ہوا۔ ہاں تزین، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس دن سے جس دن تم پہلی بار میرے آفس میں آئی تھی۔ میں نے لاکھ کوشش کی تھی کہ اپنے دل کو اس حرکت سے باز رکھ سکوں، لیکن میں اس کے آگے بالکل بے بس ہو گیا۔ نہ جانے کس وقت تم محبت بن کر میری آنکھوں میں اتری اور خواہش بن کر روگبے میں سرایت کر گئی۔ نہ جانے کس پل تم میرے وجود کا حصہ بنتی چلی گئیں، اور مجھے احساس تب ہوا جب میری سانسیں بھی تمہاری پابند ہو چکی تھیں۔ میں جو محبت جیسے لفظ سے ناواقف تھا، جانے کیسے محبت کرنا سیکھ گیا، اور میں اس راہ پر اتنا آگے نکل چکا ہوں کہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ میرے دل، میری دھڑکن، میری روح میں تم شامل ہو چکی ہو۔ اب میری زندگی صرف اور صرف تمہارے اختیار میں ہے۔ تمام حال دل اسے سنا کر مطمئن ہو گیا تھا، اور اس کی عدالت میں اعتراف جرم کرنے کے بعد سر جھکائے دل و جان سے اس کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ابھی ابھی جو کچھ سنا تھا وہ سب سچ ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے؟ نہیں، یہ سب حقیقت ہے۔ اس کی سماعت میں ابھی تک اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اس نے یک بارگی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سارے اعتراف کرنے کے بعد مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اچانک یہ پیارا سا شخص اسے اپنے دل کے اندر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی کلائیاں اب تک اس کی گرفت میں تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی تپش اس کی رگوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک نئے اور انوکھے احساس نے اسے اپنے سحر میں لے لیا تھا۔ اس لمحے کے سحر میں جکڑی وہ کئی لمحوں تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ دفعتاً اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، جسے دیکھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ تمہارے گھر کے کاغذات ہیں، میں نے سارے پیسے چکا دیے ہیں۔ تم نے تو مجھ پر بھروسہ کیا نہیں، لیکن میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اسے خاموش پا کر وہ یاست بھرے لہجے میں بولا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھوں پر پیشانی ٹک کر دوبارہ سسک اٹھی، ساتھ ہی بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آج تک آپ کو سمجھ نہیں پائی تھی، میں نے ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا۔ میں آپ کی بے حد عزت کرتی تھی، لیکن آپ کی اچھائی کو جان نہیں پائی۔ میں بہت بے وقوف ہوں، مجھ میں اس دنیا کو پرکھنے کی ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے۔ مجھے اچھے اور برے میں فرق کرنا نہیں آتا۔ اس دنیا میں میری ماں کے سوا میرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ جب میرے سگے رشتہ داروں نے مجھے دھوکہ دیا تو میں کسی اور پر بھروسہ کیسے کر لیتی؟ میں اپنی غلطیوں کے لیے بے حد شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سسکیوں کے بیچ بولتی ہوئی آنسوں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا تھا، لیکن ہیرے کی مانند جگمگاتی ان روشن نگاہوں کی محبت کے عالم میں خود پر مرکوز پا کر وہ نروس ہو گئی۔ اس کی گھبرائے ہوئے روپ نے ذہاب کو شرارت پہ اکسایا تھا۔ معاف میں تمہیں بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میرا دل چرانے کا جو جرم تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اور جہاں تک بے وقوفی کا سوال ہے تو بے وقوف تو تم ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر بے وقوف نہیں ہوتی تو اپنے اتنے ہینڈسم اور خوبصورت باس پر کم از کم کچھ دھیان تو ضرور دیتی، جو دل و جان سے تم پر فریفتہ ہے۔ شرارت سے کہتے ہوئے اس کے جانب جھکا تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا کر پیچھے کھسکی تھی اور گھبراہٹ میں اپنا پرس اور کاغذات نیچے گرا بیٹھی۔ اس کی بوکھلاہٹ پر ذہاب نے بے ساختہ سا قہقہا لگایا تھا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھتی۔ کمرے کی بے ترتیبی دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ سارے کشن اور کھلونے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، اور ارحم ایک طرف صوفے میں دھسا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی صفائی میں جت گئی۔ سنڈے کی وجہ سے ملازم کو آدھے دن کی چھٹی دے رکھی تھی، اس لیے سارا کام خود ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے بڑبڑاتے دیکھ کر امی نے مسکرا کر استفسار کیا تو وہ پھٹ پڑی۔ دیکھیں امی، ان لوگوں نے کتنا سامان بکھیر رکھا ہے۔ ایک تو وہ ارحم کو کچھ کہتے نہیں، الٹا اس کے ساتھ خود بھی لگے رہتے ہیں، جو واقعی میں تھوڑی دیر پہلے ارحم کے ساتھ مل کر ادھم مچا رہا تھا۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، اور ان کی مختصر سی فیملی میں اب ایک پیارے سے بیٹے کا اضافہ ہو چکا تھا۔ 2 سالہ ارحم ہو بہو باپ کی کاپی تھا۔ اس دن کے بعد تزین کی زندگی میں اچانک بہار آ گئی تھی۔ اسے امید بھی نہ تھی کہ صرف ذہاب کے اس کی زندگی میں داخل ہو جانے سے اس کی زندگی اس طرح تبدیل ہو جائے گی۔ زندگی کی یہ خوشگواری تبدیلی اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی تھی، جب وہ چپکے سے اس کے پیچھے آیا اور زوردار ہاؤ کی آواز سے اسے ڈرا کر رکھ دیا۔
تزین نے بہت غصیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس پر ایک بہت خوبصورت مسکراہٹ زحاب کے لبوں پر بکھر گئی۔ جن لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کی تزین نے کبھی خواہش کی تھی، وہی مسکراہٹ اب اس کی جان جلا دیتی تھی۔ آخر ہماری بیگم کا غصہ ساتویں آسمان کو کیوں چھو رہا ہے؟ اس کے مسکرا کر پوچھنے پر وہ پوری طرح بگڑ گئی۔ مسکرائے نہیں آپ، اپنے بیٹے کو منع کرنے اور سمجھانے کے بجائے خود بھی اس کی شرارتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں تو آپ دونوں کی حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ ادھم مچانے کے بعد صاحبزادے سو جائیں گے اور آپ منظر سے غائب ہو جائیں گے اور سارا پھیلاوا مجھے سمیٹنا پڑتا ہے۔ میرا کام کم تو کریں گے نہیں، الٹا بڑھائے جائیں گے۔ بس بس بس، اس کی لگاتار چلتی زبان سے وہ گھبرا کر بولا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی لڑاکا ہو تو تم سے شادی کے فیصلے پر میں نظر ثانی ضرور کرتا۔ ہاں تو نہ کرتے شادی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کریں، وہ بہت خفگی سے بولی۔ مجبوری تھی، اگر تم سے شادی نہ کرتا تو مجھے اتنی پیاری امی کیسے ملتی؟ ویسے امی یہ شروع سے ایسی تھی یا شادی کے بعد اس کا دماغ الٹ گیا ہے؟ شرارت سے اسے تکتے ہوئے امی سے پوچھا تھا۔ کیا؟ اس کی بات پر جہاں وہ چیخی تھی وہیں امی ہنستی ہوئی اٹھ گئیں۔ مجھے نہیں معلوم، تم اسی سے پوچھ لو۔ عصر کا وقت ہو گیا ہے، میں ذرا نماز پڑھاؤں۔ ان دونوں کو جھگڑنا اب روز کا معمول بن چکا تھا، اس لیے صلح کرانے کے بجائے امی اب کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے ہٹ جاتی تھی کہ ان کی یہی نوک جھوک تو گھر کی رونق بنائے رکھتی تھی۔ امی کی جانے تک وہ شرارت آمیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جو کارپیٹ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ امی کے جانے کے بعد اس نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور بازوں کے نصف دائرے میں لے کر تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ اب بتائیں ہماری بیگم کی ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تزین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی ہر بات وہ اس کے چہرہ دیکھتے ہی سمجھ جاتا تھا۔ آپ نے پھر سے خالد کی فائنینشیل مدد کی ہے؟ پاس لیٹے ارحم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، جن لوگوں نے اس وقت اس کا ساتھ نہیں دیا تھا جب اسے ان کی سپورٹ کی بے حد ضرورت تھی، اور اب اس کے ہی حوالے سے اس کے شوہر سے ہر وقت مدد مانگتے رہتے تھے۔ وہی چچی جنہوں نے گھر آ کر اس پر کیچڑ اچھالا تھا، اب اس پر محبت نچھاور کرتی نہیں تھکتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ان لوگوں کی خیر خیریت دریافت کرنے چلی آتی تھی۔ ان سب کی وجہ اسے معلوم تھی، اس کے شوہر کا بے تحاشا پیسہ ان کے رویوں کی تبدیلی کی وجہ تھا۔ خالد کے ذریعے جب اسے علم ہوا تھا کہ اس کے گھر کے کاغذات زحاب نے دگنی رقم دے کر حاصل کیے تھے، تب وہ اس پر بہت بگڑی تھی اور ان کے لیے اپنے بے تحاشا غصے کا بھی اظہار کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود گاہے بگاہے وہ اسے بنا بتائے ان لوگوں کی مدد کرتا رہتا تھا، جس کا بعد میں پتہ چلنے پر حسب دستور وہ خفا ہوتی تھی۔ آج بھی اگر انجانے میں وہ زحاب کے موبائل پر جو وہ غلطی سے بھول گیا تھا خالد کی کال ریسیو نہ کرتی تو اسے اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا۔ دراصل اسے غصہ اسی بات کا تھا جو وہ دوسرے بہانے سے نکال رہی تھی۔ اس کے سوال پر وہ چونکا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل دے کر مسکرا اٹھا۔ تو کیا ہوا جانا؟ ان لوگوں سے تمہارا خون کا رشتہ ہے اور اخلاق اور انسانیت کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی پریشانی میں ہم ان کے کام آئیں۔ بات اخلاق یا انسانیت کی نہیں ہے، میری تکلیف کی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ یا میں ان سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھیں۔ جس وقت مجھے ان کے سہارے کی ضرورت تھی تب تو انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ میری سب سے بڑی الجھن کے باعث وہی لوگ تھے۔ ان کی وجہ سے میں جس تکلیف دہ دور سے گزری ہوں میں کبھی نہیں بول سکتی۔ اگر اس وقت وہ لوگ میرا ساتھ دیتے تو مجھے کبھی اتنی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی، میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن میں تو ان کا شکر گزار ہوں۔ اگر وہ لوگ اس وقت تمہارا ساتھ دے دیتے تو میں تمہارا ساتھ کیسے پاتا؟ میں ان لوگوں کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا جن کی وجہ سے مجھے میری زندگی مل گئی، اور اس کے لیے اگر مجھے اپنی تمام دولت بھی ان پر لٹانی پڑے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میری دولت، میری خوشی، میری زندگی صرف تم ہو۔ تمہارے علاوہ مجھے اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مدد کر کے میں ان کا احسان چکانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کی وجہ سے مجھے میری محبت ملی ہے۔ اس کی چاہت کا ہر رنگ اسے حیران کیے رہتا تھا، اور آج تو اس کی محبت کی شدت اسے گم کر گئی کہ دنیا میں کیا کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے کہ اس سے وابستہ تمام لوگوں کو بھی خوش رکھنے کا جتن کرتا رہے۔ لیکن آج اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کا شوہر اس کی چاہت اس سے اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بے حد سرشاری کے عالم میں اس نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو ماضی میں اس کی تکلیف کا باعث بنے تھے۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے، کہ اس نے ان لوگوں کے ظلم پر صبر کیا تو آج اللہ نے اسے ایسا صلہ دیا کہ وہی لوگ آج اس کے دروازے پر سوالی بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر خدا نے اسے ایسا شوہر دیا جو اسے اتنی محبت کرتا ہے جتنے اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، اگر اس دن میں بے ساختگی میں تم سے اظہار نہ کر بیٹھتا تو نہ جانے کب تک میں اس محبت کو دل میں چھپائے اظہار سے ڈرتا رہتا، کہ نہ جانے تم مجھے قبول کرو گی یا نہیں۔ تم سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود تمہارے سامنے اقرار کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بالوں کی لٹ کو انگلی سے پیچھے دھکیلتے ہوئے محبت سے بولا، اچھا آپ ڈرتے بھی تھے؟ میں تو سمجھی تھی آپ صرف ڈرانے کی چیز ہے۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی اس کی کچھ دیر پہلے کہی ہوئی بات کا بدلہ لیا تو وہ اچھل کر سیدھا ہو گیا۔
کیا کہا؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ اپنے حملے کی اتنی شدید رد عمل پر وہ بے تحاشا ہنستی ہوئی اس کے سینے میں سماتی چلی گئی اور اس نے مسکرا کر اس کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھ دیا کہ وہی تو اس کی زندگی کی اول و آخری خواہش تھی، جو اب حقیقت بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ اور اب یہاں ہو گیا ہمارا یہ ناول ختم۔ اب آپ بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اور بس لاسٹ میں ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔